کہ احمدی مذہب کے مطابق مرزا غلام قادیانی کا انکار کرنے والا شخص کلمہ گو نہیں کہلا سکتا۔ مرزا بشیر احمد ایم اے نے کلمۃ الفصل میں اس بات کو قرآن سے ثابت کیا ہے کہ مرزا غلام قادیانی کا انکار کر کے انسان شرعی طور پہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے۔ کہ مرزا غلام قادیانی کے انکار کو ایک کمپیئر کس کے ساتھ کرتے ہیں؟ محمد رسول اللہ کے انکار کے ساتھ۔ اگر کسی شخص نے مرزا غلام قادیانی کا نام بھی نہیں سنا وہ بھی کافر ہے۔ لے جناب، مرزا غلام قادیانی نے کہا کہ جن لوگوں نے مرزا غلام قادیانی کو کافر کہا ہے، اگر آپ ان کو بھی کافر نہیں کہیں گے تو پھر بھی آپ کافر ہو جائیں گے۔ یعنی اگر آج کوئی قادیانی یہ کہتا ہے نا کہ جناب میں تو امت مسلمہ کو کافر قرار نہیں دیتا، تو مرزا غلام قادیانی کے فتوے کی روح سے آپ خود کافر ہو چکے ہیں۔ ہماری بات کا برا منانے کی بجائے ہماری بات پہ غور کریں بھائی صاحب۔ آپ آج نا میں نے بات کو رکھا ہے کہ جو 7 یا 8 قسم کے جو دھوکے دیے جاتے ہیں احمدیہ ریلیجن کی طرف سے، ایک کامن احمدی ان باتوں کو جانتا نہیں ہے، وہ ہمارا مخاطب دعوت کے حوالے سے ہے۔ تو یہ دھوکے دیے جا رہے ہیں احمدیہ ریلیجن اور ان کے سرکردہ لوگوں کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ ہم ایک ایک کر کے ان دھوکوں کو دیکھتے جائیں گے اور ان پہ انشاءاللہ بات چیت کریں گے، کیونکہ یہ ٹاپک ایسا ہے کہ مجھے نا ریفرنس پوائنٹ کے طور پہ، میری بات سنیں دھیان سے ذرا، مجھے ریفرنس پوائنٹ پہ طور پہ غیر احمدی اور احمدی کی اصطلاحات استعمال کرنی پڑیں گی۔ حقیقت میں غیر احمدی کے نام کی کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی۔ اسلام اور مسلمان اور امت مسلمہ، بس اس کے باہر یہ جو کچھ یہ احمدیت کے نام سے گھڑا گیا ہے یہ سب جھوٹ ہے، یہ اللہ کے دین کے نام پہ ایک جھوٹ گھڑا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن ابھی چونکہ ریفرنس پوائنٹ کے طور پہ، چونکہ تاکہ بات پتہ چلے سب کو کہ بات کیا کی جا رہی ہے، تو جسٹ ایز اے ریفرنس پوائنٹ میں یہ غیر احمدی یا احمدی کی اصطلاحات کو استعمال کروں گا۔ یہ آپ نے بات اپنے سامنے رکھنی ہے۔ اچھا جی، پہلا دھوکہ کیا دیا جاتا ہے کہ یعنی کہ احمدی حضرات یہ کہتے ہیں کہ ہم غیر احمدیوں کو کافر نہیں بلکہ مسلمان کے نام سے پکارتے ہیں۔ اچھا جی، اور میں نے اس فائل کے اندر یہ کیا کہ تمام چیزوں کو انگلش میں ٹرانسلیٹ بھی کر دیا گیا ہے، اور انشاءاللہ یہ فائل ہم آپ کو اویلیبل کر دیں گے انشاءاللہ اس اسٹریم کے بعد اپنی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لگا کے، تاکہ آپ ان چیزوں کی مزید تحقیق کر سکیں۔ اچھا جناب، تو اس میں میرا طریقہ کار ہی ہوگا کہ پہلے میں آپ کو نا اپنے رسپانس کی ایک سمری بتا دوں گا، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد میں آپ کو اس کے ڈیٹیل پروف دکھا دوں گا۔ اچھا، یہ جو بات کی، یہ جو پہلا دھوکہ دیا جاتا ہے کہ جی ہم تو غیر احمدیوں کو مسلمان کہتے ہیں، ہم تو ان کو کافر نہیں کہتے، تو اب میں نے یہ بتایا کہ احمدی لٹریچر میں غیر احمدیوں کو مسلمان کن معنوں میں کہا جاتا ہے۔ نمبر 1، کیونکہ غیر احمدی مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک ہمارا دعویٰ مسلمان ہونے کا ہے، تو ہمارے اس دعوے کے حوالے سے ہمیں مسلمان کہتے ہیں۔ اور دوسری بات، کیونکہ دنیا ہم کو غیر احمدیوں کو مسلمان کے نام سے جانتی ہے، لہٰذا جو ہمارا دنیا میں ایک نام ہے، ٹائٹل ہے، یہ وہ یوز کرتے ہیں۔ اور تیسری بات کیا کہ غیر احمدیوں کو یعنی ہم لوگوں کو یہ اس لیے مسلمان کے نام سے پکارتے ہیں کیونکہ دیکھیں مرزا غلام قادیانی کو نہ ماننے والے پوری دنیا کے لوگ وہ کفار ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں مسلمان کہہ کے یہ اس تفریق کو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ کن کفار کی بات ہو رہی ہے۔ میری بات سمجھے آپ کہ مرزا غلام قادیانی کو نہ مان کے ان کے نزدیک تمام دنیا اس کو جو نہیں مانتی وہ کافر ہے۔ انشاءاللہ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ میں حوالہ جات بھی، تو ان کے نزدیک سب کافر ہیں۔ تو ہمیں مسلمان کہنے سے ان کی مراد ہی ہوتی ہے کہ تاکہ پتہ چل سکے، یعنی ہمیں جب یہ کہتے ہیں نا غیر احمدی مسلمان، تو یہ اس لیے کہا جاتا ہے ان کے نزدیک تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ ہماری بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو مسلمان کہلانے والے لوگ ہیں۔ اچھا، اب آتے ہیں ان کا اصل عقیدہ کیا ہے۔ غیر احمدیوں کو یہ محض رسمی طور پہ مسلمان کے نام سے پکارتے ہیں، ورنہ ان کے مطابق اللہ کے نزدیک ہم جو لوگ ہیں جو جن کو یہ غیر احمدی کہتے ہیں، وہ اللہ کے نزدیک، مرزا غلام قادیانی کے نزدیک اور جماعت احمدیہ کے نزدیک مسلمان نہیں ہیں۔ اب آپ سمجھے بات کو کہ ان کا مسلمان کہنا ہمیں کن معنوں میں ہے، اور اصل حقیقت یہ ہے کہ صرف ایک رسم کے طور پہ مسلمان کے نام سے ہمیں یاد کرتے ہیں یا پکارتے ہیں، ورنہ اصل میں ان کے عقائد یہ ہیں۔ یہ جناب پہلا حوالہ ہے، یہ مرزا غلام قادیانی کا بیٹا بشیر احمد ایم اے اپنی اس کتاب میں یہ بات کر رہا ہے جو اس نے اس ٹاپک کے اوپر لکھی ہے، کلمۃ الفصل۔ اور جب آپ اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے ان کی آفیشیل ویب سائٹ پہ جاتے ہیں تو یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کتاب ان کے جماعت کے موقف کو بیان کر رہی ہے۔ یہ دونوں باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اسی موضوع پہ کتاب ہے اور ان کی جماعت کے مطابق یہ ان کے موقف کو بیان کرتی ہے۔ اس میں وہ کیا کہتا ہے مرزا بشیر احمد ایم اے، اس کے صفحہ یعنی کلمۃ الفصل کے پیج نمبر 143 پہ وہ کہتا ہے کہ حقیقت الوحی میں صفحہ نمبر 107 پہ حضرت کا یہ الہام درج، یعنی مرزا غلام کا یہ الہام درج ہے۔ پھر آگے اس نے ایک نا فارسی کا شعر کوٹ کیا جس کو الہامی شعر کہتے ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اس الہامی شعر میں اللہ تعالیٰ نے مسئلہ کفر و اسلام کو بڑی وضاحت سے بیان کیا۔ اس میں خدا تعالیٰ نے غیر احمدیوں کو مسلمان بھی کہا، پھر ان کے اسلام کا انکار بھی کیا۔ مسلمان تو اس لیے کہا کہ وہ مسلمان کے نام سے پکارے جاتے ہیں۔ جب تک یہ لفظ استعمال نہ کیا جاوے لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ کون مراد ہے، مگر ان کے اسلام کا انکار اس لیے کیا کہ اب خدا کے نزدیک وہ مسلمان نہیں ہے،
بلکہ ضرورت ہے کہ ان کو پھر نئے سرے سے مسلمان کیا جائے۔ اسی مرزا بشیر احمد ایم این، اس کو ایک کمر الانبیاء بھی کہتے ہیں، مرزا غلام قادیانی کا بیٹا، اس نے نا بعد میں ایک اور مضمون لکھا اس حوالے سے، اور اس مضمون کو لکھنے سے پہلے اس نے کچھ باتوں کو کلیریفائی کیا، یعنی اسی حوالے سے، کفر اور اسلام کے حوالے سے اور غیر احمدیوں کے حوالے سے۔ اس میں وہ لکھتا ہے، یہ مضامین بشیر کی جلد اول کا صفحہ نمبر 11 ہے، کہتا ہے کہ اس میں جناب باری تعالیٰ نے غیر احمدیوں کو، یعنی کس میں، اسی شعر کی بات ہو رہی ہے، ابھی جو میں نے آپ کو دکھایا نا پہلے حوالے کے اندر، جو کہ مرزا غلام کا شعر تھا، اسی کی بات پھر وہ کر رہا ہے، کہہ رہا ہے اس میں جناب باری تعالیٰ نے غیر احمدیوں کو صاف طور پہ مسلمان بھی کہا ہے اور پھر صاف طور پہ ان کے اسلام کا انکار بھی کیا ہے۔ آگے سنیں ذرا، بس اب ہم مجبور ہیں کہ غیر احمدیوں کو عام طور پہ ذکر کرتے ہوئے مسلمان کے نام سے یاد کریں، کیونکہ کلام الہی میں صاف طور پہ مسیح موعود یعنی مرزا غلام کے منکروں کو مسلمان کے نام سے پکارا ہے۔ آگے کہتا ہے کہ اسی طرح اب خواہ کوئی کتنا ہی بڑا انسان، سنیں دھیان سے بات کو، کہتا ہے کہ اب خواہ کوئی کتنا ہی بڑا انسان غیر احمدیوں کو مسلمان سمجھے، ہم مجبور ہیں کہ اس کی ایک نہ سنیں، کیونکہ کلام الہی واضح اور غیر تعویل طلب الفاظ میں ان کے اسلام کا انکار کر رہا ہے۔ تو پھر وہی بات کہ ان کو رسمی طور پہ مسلمان ہم کہیں گے، لیکن حقیقتاً یہ اللہ کے یہاں مسلمان نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایک اور حوالہ دیکھ لیں اسی کتاب میں، مضامین بشیر کے جلد اول کے صفحہ نمبر 11 پہ، وہ کہتے ہیں کہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود نے حقیقت کی روح سے ہمیشہ اپنے منکروں کو اسلام سے باہر قدم رکھنے والا سمجھا ہے، ہم اگر اسمی اور رسمی طور پہ ان کو مسلمان بھی کہا اور لکھا ہے، لیکن پھر وہی بات کہ حقیقت کے اعتبار سے مرزا غلام قادیانی کو نہ ماننے والے مسلمان نہیں ہے، ہم صرف اسمی طور پہ کہ ان کا نام یہ ہے اور رسمی طور پہ ان کو مسلمان کہتے ہیں، ورنہ حقیقت میں ان کو مسلمان نہیں جانتے۔ یہ میں نے آپ کو حوالہ جات کس پہ پیش کی ہے کہ جب ہم یہ مسلمان کہتے ہیں، اس سے ان کی مراد کیا ہوتی ہے؟ رسمی طور پہ چونکہ مسلمان کے نام سے پکارے جاتے ہیں، ورنہ حقیقت میں ان کے مطابق غلام قادیانی کے نزدیک، اللہ کے نزدیک اور جماعت احمدیہ کے نزدیک ہم مسلمان نہیں ہیں، بلکہ ہمیں نئے سرے سے، لکھا ہوا تھا نا آپ کے سامنے کہ ہمیں نئے سرے سے مسلمان ہونے کی ضرورت ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے میں نے ان کا پہلا دھوکہ واضح کیا کہ جب ہمیں یہ غیر احمدی مسلمان کہتے ہیں، ساتھ لفظ مسلمان کا اضافہ کرتے ہیں، تو اس سے ان کی مراد کیا ہوتی ہے؟ سمجھ آ گئی آپ کو بات؟ آگے چلتے ہیں جناب۔ دوسرا دھوکہ، یہ کہتے ہیں غیر احمدی تو کلمہ گو ہیں اور کسی کلمہ گو کو کافر کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ دوسرا دھوکہ دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے آپ کو اس دھوکے کا بھی جواب دیتے ہیں، پھر وہی انشاءاللہ انداز ہوگا میرا کہ پہلے آپ کو خلاصہ کلام بتاتے ہیں ہمارے جواب کا، کہ اس ذیل میں احمدی مذہب کا خلاصہ یہ ہے کہ احمدی مذہب کے مطابق مرزا غلام قادیانی کا انکار کرنے والا شخص کلمہ گو نہیں کہلا سکتا۔ یہ دیکھا آپ نے، حقیقت یہ ہے۔ آگے وہ کہ کلمہ گو کہلانے کے لیے تمام رسولوں کا ماننا شرط ہے، اور ان کے نزدیک مرزا غلام بھی ایک رسول ہے، اور مرزا غلام قادیانی کا انکار کرنے والا کلمہ گو ظاہری طور پہ بھی کافر ہے اور باطنی طور پہ بھی کافر ہے۔ لے جناب، یہ تھی کلمہ گو والا دھوکہ جو دیا جاتا ہے، اس کی یہ حقیقت ہے۔ ابھی آپ کو ان تینوں باتوں کے حوالے بھی دکھا دیتے ہیں جناب۔ بس یہ دوبارہ وہی کتاب کلمات الفصل کا صفحہ نمبر 182 182۔ بس وہ شخص جو مسیح موعود کو نہیں مانتا، جس کے ماننے کے لیے خدا اس کے رسول نے تاکید فرمائی ہے، تو وہ کلمہ گو کس طرح ہو سکتا ہے؟ کلمہ آخر اسی شخص کا تجویز کرتا ہے جس کی تعلیم یہ ہے کہ لا نفرق بین احد من رسلی، کہ قرآن نے تو کہا ہے کہ ہم رسولوں میں سے کسی کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، ہم تو سب کو مانتے ہیں۔ تو مرزا غلام قادیانی کا بیٹا اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جو آدمی مرزا غلام قادیانی کو نہیں مانتا وہ کلمہ گو کہلا ہی نہیں سکتا۔ کہتا ہے کہ پس کلمہ کے یہ معنی کس طرح ہو سکتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی رسول کا معنی ضروری نہیں ہے۔ تو آپ نے دیکھ لیا، وہ کہتا ہے کلمہ گو ان کو ہم کہہ ہی نہیں سکتے، اور پبلک میں کیا کہتے ہیں کہ ہم کلمہ گو کو کافر کیسے کہیں؟ اندازہ کریں ذرا دھوکے کا۔ آگے چلے ذرا، آپ کو مزید دکھائیں ذرا۔ یہی مرزا غلام قادیانی کا بیٹا کہتا ہے کہ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 181 پہ کہتا ہے، اچھا میں ایک اور بات یہاں پہ آپ کو بتا دوں، میں ابھی آپ کو حوالہ پیش کرتا ہوں انشاءاللہ۔ اس کتاب کے اندر مرزا غلام قادیانی کے بیٹے نے جو بات کی ہے، اس نے اس کو مرزا غلام قادیانی سے ثابت کیا ہے، اور اس کے علاوہ مرزا غلام قادیانی کے اس بیٹے نے ایک اصول بیان کیا، میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ اس نے کہا ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں کی جائے گی جس پہ مرزا غلام قادیانی کی تحریر سے گواہی نہ ہو، تو لہٰذا آپ اس کو کلمات الفصل کی عبارت نہ سمجھیں، اس کو آپ مرزا غلام قادیانی کا مذہب سمجھیں۔ انشاءاللہ آپ کو یہ بات آگے مزید واضح ہو جائے گی۔ سنیں ذرا، کہتا ہے کہ اس جگہ کوئی شخص یہ اعتراض نہ کرے کہ جب تم نے خود، یعنی مرزا غلام کے بیٹے نے خود، یہ کون کہہ رہا ہے؟ لاہوریوں نے ان پہ اعتراض کیا۔ ٹھیک ہے، تو آگے ان کو جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ اس جگہ کوئی شخص یہ اعتراض نہ کرے کہ جب تم نے خود اسلام کے لیے صرف اس قدر کافی سمجھا ہے کہ اقرار کیا جائے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ گو والی بات، اور اس کے ثبوت میں تم نے خود حدیث سے اسلام کی تعریف پیش کی ہے، تو اب تم کس طرح لکھتے ہو کہ مسیح موعود کو نہ ماننے والا مسلمان نہیں ہے؟ یعنی مرزا غلام قادیانی کا بیٹا لاہوریوں کا ایک اعتراض آپ کو بتا، جو کہ لاہوری جماعت جن کی ہے، جو لاہوری فرقہ ہے جماعت احمدیہ کا، وہ پبلکلی غیر احمدیوں کو کافر ڈکلیئر نہیں کرتے۔
تو ان کا ایک اعتراض مرزا غلام قادیانی کا بیٹا پہلے درج کرتا ہے، کہتا ہے اگر وہ یہ اعتراض کرے تو اس کا جواب کہ بھائی جو لوگ مرزا غلام قادیانی کو نہیں مانتے وہ تو کلمہ پڑھتے ہیں، اس کا جواب آپ کو دے رہا ہے وہ، اس کا جواب یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ میں باقی تمام رسول بھی شامل ہیں، جیسا کہ لا الہ الا اللہ میں محمد رسول اللہ کو بھی شامل سمجھا جاتا ہے۔ کلمہ شریف میں محمد رسول اللہ کا نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ وہ نبیوں کے سردار اور خاتم النبیین ہے، اور ان کا نام لینے میں باقی تمام انبیاء خود آ جاتے ہیں۔ تو پھر دوبارہ وہی بات دوبارہ اس نے کی، اس نے کہا کہ دیکھو جب مرزا غلام قادیانی کا آپ نے انکار کر دیا تو آپ نے کلمہ میں نبیوں پہ ایمان لانے کا انکار کر دیا، لہذا آپ کلمہ گو نہیں رہ گئے۔ اسی بات کو آگے وہ مزید واضح کرے گا، آپ دیکھیں ذرا۔ اب یہ جو حوالہ ہے یہ مرزا غلام قادیانی کے جو بیٹا ہے اس نے یہاں پہ دیکھیں اس بات کو مزید واضح کر دیا، یہ دیکھیں ذرا، یہ وہی مضامین بشیر جہاں پہ اسی ٹاپک کو، میری ایک بات سنیے گا دھیان سے آپ، 1915 کے اندر 1915 کے اندر کلمات الفصل لکھی اس نے، پھر 1916 ایک سال کے بعد اس نے اس ٹاپک پہ ایک مضمون لکھا کفر و اسلام کے حوالے سے، اور خاص طور پہ غیر احمدیوں کے حوالے سے۔ یہ حوالہ آپ کو اس مضمون کا دے رہا ہوں، اور اس مضمون میں اس نے کہا ہے کہ میں نے کوئی وہ بات نہیں کی جس سے مرزا غلام قادیانی کی تحریر سے گواہی نہ ہو۔ ابھی میں آپ کو بات دکھاوے دیتا ہوں، اب دیکھیں ذرا اسی مضامین بشیر کی جلد اول کے صفحہ نمبر 13 پہ، کیونکہ اس مضامین بشیر جلد اول میں صفحہ نمبر 7 سے لے کے صفحہ نمبر 14 تک یہ 7-8 صفحات پہ یہ مضمون اس کا موجود ہے کفر اسلام کے حوالے سے۔ تو کہتا ہے کہ ایک شخص اگر کہتا ہے کہ میں نبی کریم کی رسالت پہ ایمان لاتا ہوں اور وہ کلمہ گو ہے تو پھر ہمارا کوئی حق نہیں کہ ہم اس کو ظاہری کفر کے لحاظ سے نبی کریم کا کافر کہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے بات سمجھ لی؟ تو کہہ رہا ہے کہ اگر ایک بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھتا ہے تو ہم اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری کافر نہیں کہہ سکتے، اور وہ کلمہ گو ہے۔ اب آگے بتا رہے ہاں اگر، یہ ہاں اگر، آپ زبان کو سمجھے ذرا، ہاں اگر کے بعد بتا رہے کہ جو میں نے پیچھے بات کی ہے نا اس بات کی نفی ہو جائے گی اس بات کی صورت میں۔ ہاں اگر کہتے ہیں ہاں اگر وہ کسی اور معمور من اللہ کا ظاہری کفر اپنے اوپر لیتا ہے، یعنی یہاں کے مطابق مرزا غلام قادیانی کا ظاہری کفر غیر احمدی نے اپنے اوپر لے لیا ہے، ٹھیک ہو گیا نا؟ کہتا ہے ہاں اگر وہ کسی اور معمور من اللہ کا ظاہری کفر اپنے اوپر لیتا ہے تو بے شک جیسا میں ابھی ثابت کر آیا ہوں کہ اس نے نبی کریم کا بھی باطنی کفر کیا، کیونکہ ایک رسول کے ظاہری کفر سے باقی رسولوں کا باطنی کفر لازم آتا ہے۔ مضامین بشیر جلد اول صفحہ نمبر 13، اس نے آپ کو بات واضح کی نا، اس نے کہا کہ جناب مرزا غلام قادیانی کو نہ ماننے کے بعد جتنے بھی غیر احمدی مسلمان ہیں وہ ظاہری طور پہ بھی کافر ہیں، کیوں؟ انہوں نے ایک ظاہری طور پہ ان کے مطابق ایک رسول کا انکار کیا مرزا غلام قادیانی کا، اور باطنی طور پہ بھی کافر ہیں کیونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور پہلے تمام رسولوں کا انکار کر دیا۔ ٹھیک ہوگا جناب؟ یہ جناب آپ کے سامنے دوسرا دھوکہ واضح ہو کہ کلمہ گو، انہوں نے کہا کہ کلمہ گو وہ کہاں رہ گئے ہیں، یعنی پبلک میں یہ کہنا کہ ہم تو کلمہ گو کو کیسے کافر کہہ سکتے ہیں، وہ سب جھوٹ ہے، سب دھوکہ ہے۔ حقیقت جو آپ کو دکھا دی تھی وہ یہ ہے۔ اب آگے آئے تیسرے دھوکے پہ، یہ بڑا ان کا فیمس دھوکہ ہے، ٹھیک ہے؟ انہوں نے اسمبلی کے اندر بھی اس دھوکے کو اختیار کیا۔ وہ کیا دھوکہ ہے؟ اسلام کے دو دائرے ہیں، اسلام کے، اب اس کا خلاصہ کرام کیا ہے؟ اسلام کے دو دائرے ہیں، ایک اندر والا حقیقی اسلام کا دائرہ اور ایک اس کے باہر سیاسی دائرہ یعنی ملت اسلامیہ والا دائرہ۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ ہم جب غیر احمدیوں کو کافر قرار دیتے ہیں، یہ دو ہمیں جب کافر کہتے ہیں تو ہم ان کو صرف اندر والے دائرے کے کافر قرار دیتے ہیں، حقیقت والے دائرے کے، وہ ملت اسلامیہ کے دائرے میں موجود رہتے ہیں، لیکن ہمیں وہ کہہ رہے ہیں کہ لیکن غیر احمدی ہمیں جب کافر قرار دیتے ہیں تو وہ مکمل دائرہ اسلام سے خارج یعنی ملت اسلامیہ سے خارج قرار دیتے ہیں، اور ہر لحاظ سے یہ اور آگے وہ کہتے ہیں کہ یہ اختیار کسی کو نہیں ہے، سنے بات یہاں، کہتے ہیں یہ اختیار کسی کو نہیں ہے کہ وہ کسی کو ملت اسلامیہ سے خارج قرار دے۔ تو یہ ان کے دھوکے کا خلاصہ تھا، ٹھیک ہے جی؟ اب اس کا ہم جواب دیتے ہیں انشاءاللہ۔ تو پہلے اس کا ہم جواب دیتے ہیں ایک خلاصے، ایک سمری کی شکل میں۔ پہلی بات، در حقیقت، اور انشاءاللہ جب میں آپ کو بتایا نا کہ ہر بات جو یہاں پہ کی جائے گی اس کا آگے آپ کو حوالہ دکھایا جائے گا۔ در حقیقت احمدیہ مذہب کے مطابق مرزا غلام قادیانی کا انکار کر کے انسان اسی دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے جس دائرہ اسلام سے وہ اس وقت خارج ہوتا ہے جب وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دے۔ اور ہر شخص جانتا ہے کہ محمد الرسول اللہ کا انکار کر کے انسان ملت اسلامیہ سے خارج ہوتا ہے۔ میری بات سمجھی آپ نے؟ یعنی احمدی مذہب کے مطابق مرزا غلام قادیانی کا انکار کرنے والا شخص کس دائرے سے خارج ہوتا ہے؟ اس دائرے سے خارج ہوتا ہے کہ جس دائرے سے وہ تب خارج ہوگا جب وہ محمد رسول اللہ کا انکار کرے گا۔ اب آپ خود سوچیں ذرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے انسان ملت اسلامیہ سے خارج ہو جاتا ہے، تو بات ان کی بھی واضح ہے لیکن پبلک کو نہیں بتائیں گے نا۔ آگے دیکھیں ایک اور بات، مرزا بشیر احمد ایم اے نے کلمۃ الفصل میں اس بات کو قرآن سے ثابت کیا ہے کہ مرزا غلام قادیانی کا انکار کر کے انسان شرعی طور پہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے، اور شرعی طور پہ کفر کا ارتکاب کرنے کے بعد بندہ کسی لحاظ سے مومن نہیں رہ سکتا۔ یہ مرزا غلام قادیانی کے بیٹے کی بات ابھی آپ کو میں دکھاتا ہوں، ٹھیک ہے جی؟ آگے سمجھ رہا، مرزا بشیر احمد ایم اے اس کے بعد ثابت کرتا ہے کہ غلام قادیانی کا بھی یہی عقیدہ تھا۔ کیا عقیدہ تھا؟ کہ مرزا غلام قادیانی کا انکار کرنے کے بعد انسان شرعی طور پہ کافر ہو چکا ہے اور اس پہ مومن کے کسی لفظ کا اطلاق نہیں ہوتا۔
ٹھیک ہے جناب، اب ہم آپ کو اس کے حوالہ جات دکھاتے ہیں۔ اچھا آپ عجیب بات دیکھیں ذرا، احمدیت کا جو لاہوری فرقہ ہے وہ بظاہر یہ کہتے ہیں کہ ہم غیر احمدیوں کو کافر نہیں کہتے، ٹھیک ہو گیا؟ تو اس لاہوری فرقے نے نا ان کے اوپر ایک اعتراض کیا، لاہوری فرقے نے قادیانیوں پہ اعتراض کیا کہ بھئی جو آدمی کلمہ پڑھ رہا ہے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر رہا ہے، تو اس کو تم دائرہ اسلام سے خارج قرار نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے؟ اس کا جواب ان قادیانیوں نے لاہوریوں کو خود کیا دیا تھا، رسول نے جواب کو، یہ اسی کتاب کا جو صفحہ نمبر ہے کلمۃ الفصل کا صفحہ نمبر 183 کہتا ہے کہ پھر اپنے رسالہ کے صفحہ نمبر 6 پہ مولوی محمد علی صاحب لکھتے ہیں کہ مسیح موعود کو نہ ماننے سے ایک شخص قابل مواخذہ ہے، مگر دائرہ اسلام سے اس وقت تک خارج نہیں ہوتا جب تک لا الہ الا اللہ کا انکار نہ کرے۔ دیکھیں بالکل وہی بات جو آج یہ قادیانی حضرات ٹی وی پہ بیٹھ کے لوگوں کو اپنے عقیدے کے طور پہ بتا رہے ہیں، ماضی میں یہ عقیدہ لاہوریوں کا تھا اور شاید آج بھی ہے، اور اس عقیدے پہ قادیانی تنقید کرتے تھے، اور کیا کہتے تھے ان کو سننے بات، کہتا ہے کہ اگر مولوی صاحب کا یعنی مولوی لاہوری صاحب کا کہتا ہے اگر مولوی صاحب موصوف کا واقعی یہی اعتقاد ہے تو پھر ان کے نزدیک یہ فکرہ بھی درست ہونا چاہیے کہ نبی کریم کے نہ ماننے سے ایک شخص قابل مواخذہ ہے، مگر دائرہ اسلام سے اس وقت تک خارج نہیں ہوتا جب تک لا الہ الا اللہ کا انکار نہ کرے۔ آگے وہ کہتا ہے، مردے کا بیٹا کہتا ہے کہ تف ہے ایسے اسلام پہ جس کا دائرہ اتنا وسیع ہو۔ آپ دیکھ لیں ذرا خود، یہ جو دائروں والی بات کی جاتی ہے آپ دیکھ لیں ذرا، یعنی یہ دائروں والا عقیدہ اور دائروں والی بات لاہوری جماعت کرتی تھی، اور لاہوریوں کو قادیانی فرقہ جواب دیتے ہوئے یہ کہتا تھا آگے سے کہ بھئی نہیں، مرزا غلام قادیانی کا انکار کر کے انسان اسی طرح دائرہ اسلام سے خارج ہوگا جس طرح کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے ہوگا۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ آپ سلم کا انکار کرنے کے بعد انسان ملت سے خارج ہوتا ہے، یہی عقیدہ ان کا بھی ہے، لیکن عوام کو نہیں بتانا، خاص طور پہ آج کے دور میں نہیں بتانا، چھپانا ہے اس کو۔ آگے چلیں آپ ذرا، یہ دیکھیں ذرا، اللہ تعالیٰ تو فرماتے، یہ میں نے آپ سے کہا تھا نا پہلے کہ یہ ان کے عقیدے کے مطابق مرزا غلام قادیانی کو نہ ماننے والا جو شخص ہے وہ شرعی طور پہ کافر ہے، اور جو شرعی طور پہ کافر ہو وہ مومن کسی اعتبار سے نہیں ہو سکتا۔ اس کے ذرا حوالہ آپ کو دیتا ہوں ابھی، یہ اسی کتاب کلمۃ الفصل کا صفحہ نمبر ہے 177 کہتا ہے اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ شریعت اسلام کی اصطلاح میں وہ جو اللہ تعالیٰ کو مان لے مگر اس کے رسولوں کو نہ مانے وہ حقیقی کافر ہے، ٹھیک ہو گیا؟ آگے سنیں ذرا، اسی کتاب کے صفحہ نمبر 181 پہ جس شخص پہ شریعت اسلام کی اصطلاح میں کافر کا لفظ عائد ہو وہ کسی لحاظ سے مومن نہیں کہلا سکتا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، مرزا غلام قادیانی کا بیٹا کہہ رہا ہے اسی کتاب کے صفحہ نمبر 181 پہ کہ جس شخص پہ شریعت اسلام میں اس کی اصطلاح میں کافر کا لفظ عائد ہو وہ کسی لحاظ سے مومن نہیں کہلا سکتا، کیونکہ شریعت کی روح سے کفر کے معنی ہے کہ ایمان کی شرائط میں سے کسی کا انکار کر دیا جائے، اور ایمان کی شرائط میں داخل ہے تمام رسولوں کو ماننا۔ یعنی ان کے نزدیک غیر احمدی مسلمانوں نے کس کفر کا ارتکاب کیا؟ شرعی کفر کا، اور شرعی کفر کا ارتکاب کرنے کے بعد وہ ان پہ مومن کے کسی لفظ کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ لوگوں کو کیا بتاتے ہیں؟ دو دائرے ہیں۔ آگے دیکھیں ذرا مزید، وہ کہتا ہے جناب مرزا بشیر کا بیٹا کہتا ہے، اس کے بعد وہ جو میں نے آپ سے پہلے بات کی تھی نا کہ مرزا بشیر احمد نے یہ کہا کہ یہی عقیدہ مرزا غلام قادیانی کا بھی تھا کہ مرزا غلام قادیانی کا انکار کرنے والا بندہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 150 اور 151 اس نے کوٹ کی تھی مرزا بشیر نے، کہتا ہے کہ مرزا بشیر یہ کہتا ہے کہ مرزا غلام قادیانی کا بھی یہی عقیدہ تھا، اور یہ اس نے بات کہاں پہ لکھی ہے؟ کلمۃ الفصل کے صفحہ نمبر 167 اور 168 آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی مرزا غلام قادیانی کے نزدیک اور اس کی جماعت کے نزدیک مرزا غلام قادیانی کا انکار کر کے انسان ملت اسلامیہ سے خارج ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے مرزا غلام قادیانی کا انکار کر کے اسی جرم کا ارتکاب کیا ہے جو جرم انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے کرے گا۔ اور دوسری بات کیا جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ مرزا غلام قادیانی کا انکار ان کے نزدیک شرعی طور پہ کفر ہے، اور یہ خود بتاتے ہیں کہ جب شرعی طور پہ کفر کا ارتکاب ہو تو پھر بندہ کسی اعتبار سے مومن نہیں ہے۔ یہاں پہ مجھے بتایا کہ دائرے کون سے رہ گئے ہیں، ٹھیک ہے جناب؟ آگے آ جائے چوتھا دھوکہ، یہ کہتے ہیں غیر احمدی مسلمانوں نے تکفیر میں پہل کی تھی۔ یہ ابھی سے آپ کو دکھاتا ویڈیو کے اندر بھی میں بڑا جو ہے نا یہ دبنگ انداز میں اس بات کو پیش کرتے ہیں کہ جناب دیکھیں مرزا غلام قادیانی تو صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتا رہا، اور مسلمان علماء جو ہیں وہ جناب کفر کے فتوے تیار کر کے اس کو کافر قرار دیتے رہے، تو مسلمانوں نے کفر میں پہل کی۔ اچھا اس بات کو پیش کیسے کرتے ہیں آپ کو بتا دو ذرا میں، کہتے ہیں غیر احمدی مسلمانوں نے مرزا غلام قادیانی کو پہلے کافر قرار دیا، اور حدیث کی روح سے اگر ایک مسلمان کو کافر، یہ ان کا موقف میں آپ کو بتا رہا ہوں، حدیث کی روح سے اگر کسی مسلمان کو کافر کہا جائے تو کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے، لہٰذا تکفیر میں پہل غیر احمدی مسلمانوں نے کی، اور حدیث کی روح سے مرزا غلام قادیانی کو پہلے کافر قرار دے کے غیر احمدی مسلمان خود بخود کافر ہو گئے۔ یہ ان کا بہت بڑا دعویٰ ہے جو یہ پبلک میں پیش کرتے ہیں۔ اچھا میں ابھی آپ کو اس کے حوالہ جات دکھاتا ہوں۔ مجھے پہلی بات تو یہ بتائیں، اور اس بات کو خدا را سب لوگ دھیان سے سنیے گا، جب اللہ تعالیٰ ایک نبی کو مبعوث فرماتے ہیں تو اس نبی کو نہ ماننے کے نتیجے میں لوگ کافر نہیں ہوتے کیا؟
کیا اس چیز کا انتظار کیا جائے گا کہ پہلے جناب وہ جو لوگ جو نبی کو نہیں مان رہے پہلے وہ نبی کو کافر قرار دے پھر وہ کافر ہوں گے؟ یعنی کیسی منطق ہے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں کہ مرزا غلام قادیانی کے انکار کو کمپیئر کس کے ساتھ کرتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ کے انکار کے ساتھ بار بار کمپیئر کرتے ہیں۔ اب سنیں میری بات دھیان سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اور انہوں نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا، کیا وہ اس کے نتیجے میں کافر نہیں ہوئے؟ یہ کیا منطق ہے کہ بھئی پہلے کافر جو لوگ ہیں پہلے وہ نبی کو کافر کہیں پھر وہ، یار خدا کا خوف کرو، یعنی کوئی ایسی بات کرو جس کی کوئی سینس بنتی ہو۔ لیکن ابھی انشاءاللہ میں آپ کو ان کی کتابوں سے بات کریں گے انشاءاللہ ہم۔ آئیں ذرا جناب، پہلے خلاصہ، ٹھیک ہے جناب؟ مرزا غلام قادیانی نے اپنے نہ ماننے والوں کو کافر اپنی وحی کی بنیاد پہ قرار دیا ہے، نہ کہ کسی کی کفر کے فتوے کی بنیاد پہ۔ ابھی انشاءاللہ آپ کو حوالہ بھی پیش کر دیتا ہوں، ٹھیک ہو گیا؟ تو مرزا غلام قادیانی کو اس کے بقول وہی آتی تھی کہ اس کو نہ ماننے والے کافر ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر وہ لوگ جنہوں نے کفر کا فتویٰ دیا تھا اگر وہ فتویٰ نہ بھی دیتے تو تب بھی کافر تھے مرزا کے نزدیک، اس کو وہی جو آئی ہوئی تھی۔ آگے دیکھیں ذرا دوسری بات کہ احمدی مذہب کے مطابق مرزا غلام قادیانی کو نہ ماننے والے اور اس کو کافر قرار دینے والے دونوں برابر ہیں، یعنی ایسی کوئی تقسیم نہیں ہے۔ مرزا غلام قادیانی نے خود یہ بات لکھی ہے، میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں، اور اس کے بیٹوں نے یہ بات لکھی ہے کھول کھول کے کہ مرزا غلام قادیانی کو آپ کافر کہو یا نہ کہو، اگر آپ مرزا غلام قادیانی کو نہیں مان رہے یا اس کو آپ کافر کہتے ہیں، آپ ریگارڈ لیس آف دا ریزن آپ کافر ہیں، یعنی اس کو مرزا غلام کو کافر کہنا یا اس کو نہ ماننا دونوں چیزیں برابر ہیں۔ ابھی آپ کو حوالہ پیش کرتے ہیں، آگے دیکھیں ذرا، میں بھی آپ کو اس کا نا لب لوا بتا رہا ہوں کہ جو شخص بھی مرزا غلام قادیانی پہ ایمان نہیں لایا اس کی وجہ کچھ بھی ہو وہ دنیا میں کافر قرار دیا جائے گا۔ ابھی آپ کو حوالہ پیش کرتے ہیں جناب، یہ ان کے اصل عقائد ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر کسی شخص نے مرزا غلام قادیانی کا نام بھی نہیں سنا وہ بھی کافر ہے۔ لے جناب کہ اگر کسی بندے نے مرزا غلام قادیانی کا نام تک نہیں سنا وہ بندہ بھی کافر ہے۔ اب ان تمام باتوں کے حوالے دیکھ لیں ذرا، روحانی خزائن کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 565 565، یہ 1891 کی کتاب ہے، ٹھیک ہو گیا جناب؟ اس پہ مرزا غلام قادیانی نے اپنی وحی درج کی ہے، وہ کیا ہے ذرا سنیں ذرا، کل ایھا الکفار انی من الصادقین۔ مرزا غلام قادیانی کا خدا، پتہ نہیں وہ کون تھا، مرزا غلام قادیانی کا جو خدا ہے وہ مرزا غلام سے کیا کہہ رہا ہے کہ مرزا غلام قادیانی کل کہہ دو کہ او کافرو میں بے شک میں سچوں میں سے ہوں۔ یہ مرزا غلام قادیانی نے جناب کاپی کی ہے، کس کی کاپی کی ہے؟ کل یا ایھا الکافرون کی، کیونکہ مرزا غلام قادیانی کاپی بہت کرتا تھا، یہ اس کی کاپی ہے۔ 1891 میں مرزا غلام قادیانی اپنے نام ماننے والوں کو کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الکفار، او کافرو۔ اب بتاؤ کہاں گئے آپ کی وہ باتیں جو آپ کرتے ہیں؟ یار بات کرنے سے پہلے نا تھوڑا سا سوچا کرو کہ بھائی کل کو اگر لوگ ہماری کتابیں کھولیں گے تو کیا سوچیں گے؟ یہ جناب مرزا غلام قادیانی نے مشہور زمانہ خط جو لکھا تھا عبدالحکیم پٹیالوی کو، مرزا کہتے ہیں یہ مارچ 1906 کی بات ہے، مرزا کہتے ہیں خدا تعالیٰ نے میرے پہ ظاہر کیا ہے کہ ہر ایک شخص جس کو میری دعوت پہنچی ہے اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں اور خدا کے نزدیک قابل مؤاخذہ ہے۔ اب مجھے بتائیں اگر وہ مسلمان نہیں تو پھر کیا ہے؟ یعنی یہی کہہ رہا ہے کہ اصل میں مرزا غلام قادیانی ہی کہہ رہے ہیں میرے خدا کے بندو کہ بھئی وہ کافر ہے، اور کس بنیاد پہ کہہ رہا ہے؟ مرزا غلام قادیانی کہہ رہا ہے کہ اللہ نے اس کو الہام کر کے بتائی ہے بات یہ۔ اب مجھے بتائیں کہ یہ بات کہنا کہ کیونکہ لوگوں نے مرزا غلام قادیانی کو کافر قرار دیا لہٰذا وہ حدیث کے لیے خود کافر ہو گئے، یار کیسی باتیں ہیں بھائی یہ دیکھ لیں مرزا۔ اس کے بعد دیکھیں آپ، ہم نے بات تفصیل سے لاسٹ ٹائم اپنی انگلش ٹیم کے اندر پیش کر دی ہے، یہ جو خط ہے جو کہ تذکرہ کے پہلے دوسرے تیسرے چوتھے ایڈیشن میں موجود ہے، صفحہ نمبر تذکرہ کے چوتھے ایڈیشن کے صفحہ نمبر 519 پہ آپ کو مل جائے گا۔ موجودہ قادیانی جماعت نے اپنے تذکرہ کے لیٹسٹ 2023 کے ایڈیشن میں سے اس کو نکال دیا ہے اور کہا کیا ہے کہ روایت اور درایت کا جو معیار تھا اس پہ یہ پورا نہیں اترتا اور ہمیں اصل خط نہیں ملا۔ ہم نے اس پروگرام کے اندر اگر آپ چاہیں تو اس ہماری اسٹریم کو دیکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا لنک ہم لگا دیں گے ڈسکرپشن کے اندر، اس کے ٹائم سٹیمپ آپ کو بتا دیں گے۔ مرزا غلام قادیانی کا یہ جو خط ہے نا، یہ میری بات ساری جماعت احمدیہ دھیان سے سن لیں، مرزا غلام قادیانی کا یہ خط قادیانیت کے اصولوں کی روح سے تواتر سے ثابت ہے۔ کیسے؟ نمبر 1، مرزا غلام قادیانی کا یہ خط مرزا غلام قادیانی کی زندگی میں حقیقت الوحی کے اندر مرزا غلام قادیانی پہ پیش کیا گیا، اس نے اس کو قبول کیا، پہلی گواہی مرزا کی اپنی آ گئی۔ دوسری گواہی، مرزا غلام قادیانی کا بیٹا جس کو یہ مسلم موعود کہتے ہیں، اس نے آئینہ صداقت کے اندر اس خط کو کوٹ کیا ہے، دوسری گواہی آ گئی۔ تیسری گواہی، جب خلیفہ ثانی ان کا جو تھا مسلم موعود، اس نے جہاں پہ وہ خط کوٹ کیا ہے وہ کہتا ہے کہ جو میرا مضمون ہے نا یہ خلیفہ اول نے پڑھا ہوا ہے، لہذا اس مضمون کو آپ خلیفہ اول کا مضمون بھی کہہ سکتے ہیں، لہذا یہ تیسری گواہی آ گئی۔
مرزا غلام قادیانی کی گواہی، خلیفہ اول کی گواہی، خلیفہ ثانی کی گواہی. اس کے بعد آگے چلیں، قمر الانبیاء ان کا جو ہے مرزا بشیر احمد ایم اے، اس نے کلمۃ الفصل میں اس خط کو کوٹ کیا ہے. یہ چوتھی گواہی آ گئی. پانچویں گواہی، لاہوری جماعت نے اس خط کو کوٹ کیا ہے، اور کلمۃ الفصل کے اندر لاہوری جماعت کا اس خط کو کوٹ کرنا مرزا بشیر احمد ایم اے نے بیان کیا ہوا ہے. 5 گواہیاں ہیں. اور اس کے بعد آپ یہ کہہ دیں کہ جناب یہ جو ہم نے اس لیے نکال دیا کہ روایت اور درایت کے معیار پہ پورا نہیں اترتا تھا. اگر یہ ٹیکسٹ آپ کا روایت اور درایت کے معیار پہ نہیں اترتا پورا، پھر آپ کا کوئی ٹیکسٹ نہیں پورا اس پہ نہیں اترتا پورا. یہ میری بات یاد رکھیے گا. میرا اوپن انویٹیشن دے رہے، سب کو میں اوپنلی انوائٹ کر رہا ہوں. آپ سارے قادیانی کو جو ہے نا، آپ کے جو مین علماء ہیں اس میرے سامنے بیٹھے، ذرا ہم آپ کو دکھاتے ہیں نکال کے اپنی کتابوں سے. لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ خط کیوں نکال دیا؟ وجہ آپ جانتے ہیں، کیونکہ آج کے دور میں انہوں نے اپنا جب موقف تبدیل کیا تو اس خط کو ڈیفینڈ کرنا بڑا مشکل تھا. یہ وجہ تھی. تو بہرحال اس خط میں مرزا غلام قادیانی نے اللہ تعالیٰ کی وحی، اس کے اپنے اللہ کی وحی کوٹ کی ہے کہ جو لوگ اس کو نہیں مانتے وہ کافر ہیں، مسلمان نہیں ہیں. آگے دیکھیں ذرا، مزید اس کی سنیں ذرا. مرزا غلام قادیانی مجموعہ اشتہارات کے صفحہ نمبر 275، اس کا تیسرا ایڈیشن ہے، اور یہ جو تھرڈ ایڈیشن 1989 کا ایڈیشن ہے. سو والیوم 3 پیج 275. جو شخص تیری پیروی نہیں کرے گا اور تیری بیعت میں داخل نہیں ہوگا اور تیرا مخالف رہے گا، وہ خدا اور رسول کی نافرمانی کرنے والا جہنمی ہے. یہ مرزا غلام قادیانی کو اس کا خدا الہام کر کے بتا رہا ہے. اب اس الہاموں کی موجودگی میں یہ کہنا کہ مرزا غلام قادیانی کو کیونکہ لوگوں نے کافر کہا اس لیے وہ کافر ہو گئے تھے، یہ دیکھ لیں ذرا. مرزا غلام قادیانی اپنے الہام کی بنیاد پہ لوگوں کو کافر قرار دے کے گیا ہے. ٹھیک ہے جناب، آگے چلے ذرا. روحانی خزائن کا والیوم نمبر 18، اس کا پیج نمبر ہے 382. ٹھیک ہے. جو میرے مخالف تھے ان کا نام عیسائی، یہودی اور مشرک رکھا گیا. مرزا غلام قادیانی کہہ رہا ہے کہ مرزا غلام قادیانی کی وحی میں وہ لوگ جو مرزا غلام قادیانی کے مخالف تھے ان کا نام کیا ہے؟ عیسائی، یہودی اور مشرک. اور مجھے بتائیں ذرا، عیسائی، یہودی اور مشرک کیا یہ کفار نہیں ہے؟ کیا وہ مسلمان ہیں؟ آگے چلے ذرا. مرزا غلام قادیانی نے ایک فائنل سٹیمپ لگائی ہے. مرنے سے پہلے مرزا غلام قادیانی نے ایک فائنل سٹیمپ آپ کو لگا کے دی ہے. وہ کہتا ہے یاد رکھو اگر میں جھوٹا ہوں تو اسلام بھی جھوٹا ہے. یعنی مرزا غلام قادیانی کو نہ ماننا اسلام کو جھٹلانے کے مترادف ہے. اور آپ کیا کہتے پھرتے لوگوں کو کہ جناب وہ چونکہ لوگوں نے کافر کہا تھا مرزا غلام قادیانی کو. یہ کہاں پہ موجود ہے؟ آپ کے سامنے حوالہ ہے، یہ ان کے مرزا کے ملفوظات کی آخری جلد کا صفحہ نمبر 266. آگے آئے ذرا. تریاق القلوب جو ایک بڑی اہم عبارت آپ کے سامنے، یہ میری بات سنیں دھیان سے ذرا. تریاق القلوب نام کی جو مرزا کی کتاب ہے نا، اس سے آپ کو ایک عبارت یہ پیش کرتے ہیں قادیانی حضرات آپ کو دھوکہ دینے کے لیے کہ دیکھیں مرزا نے کہا کہ میرے نام ماننے سے کوئی کافر نہیں ہوتا. یہ تریاق القلوب کی عبارت مرزا غلام قادیانی کی زندگی کے آخری سٹیج پہ اس کے سامنے پیش کی گئی ہے. اس کا جواب وہ خود دے کے مرا ہے. سننے ذرا. روحانی خزائن والیوم 22 پیج 167. مرزا سے سوال کیا جا رہا ہے کہ پہلے آپ تریاق القلوب وغیرہ میں لکھ چکے ہیں کہ میرے نام ماننے سے کوئی کافر نہیں ہوتا. یہ حوالہ آپ کو دکھاتے ہیں قادیانی لوگ. آگے وہ کہتے ہیں اور اب آپ لکھتے ہیں کہ میرے انکار سے کافر ہو جاتا ہے. دیکھ لیں ذرا مرزا غلام نے کیا لکھا کہ مرزا غلام قادیانی کے انکار سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، اور ان کا یہ کہنا کہ کیونکہ لوگوں نے مرزا کو کافر کہا لہٰذا وہ کافر ہو گئے، جھوٹ ہے. یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے موجود ہے. اس کا جواب آگے مرزا خود دے رہا ہے. یہ سوال تھا کہ مرزا جی پہلے آپ نے اپنے نام ماننے والے کو کافر نہیں کہا، اب آپ کافر کہہ رہے ہیں، تو یہ کیا بات ہوئی؟ اب مرزا اس کا جواب دے رہے ہیں. مرزا کہتے ہیں یہ عجیب بات ہے، آپ کافر کہنے والے اور نہ ماننے والے کو دو قسم کے انسان ٹھہراتے ہیں، حالانکہ خدا کے نزدیک ایک ہی قسم ہے، کیونکہ جو شخص مجھے نہیں مانتا وہ اسی وجہ سے نہیں مانتا کہ مجھے مفتری قرار دیتا ہے. آپ کے سامنے جناب بات آ گئی نا. اور اب انشاءاللہ میں آپ کو آگے ایک اور حوالہ دکھاؤں گا. مرزا غلام قادیانی نے کہا کہ جن لوگوں نے مرزا غلام قادیانی کو کافر کہا ہے اگر آپ ان کو بھی کافر نہیں کہیں گے تو پھر بھی آپ کافر ہو جائیں گے. یعنی اگر آج کوئی قادیانی یہ کہتا ہے نا کہ جناب میں تو امت مسلمہ کو کافر قرار نہیں دیتا، تو مرزا غلام قادیانی کے فتوے کی روح سے آپ خود کافر ہو چکے ہیں. ہماری بات کا برا منانے کی بجائے ہماری بات پہ غور کریں بھائی صاحب آپ. ٹھیک ہے جناب. تو یہ تریاق القلوب کا جھوٹ آپ کے سامنے واضح کر دیا کہ تریاق القلوب ان مرزا غلام. اچھا ایک اور آپ میں بتا دوں بات کہ لاہوری جماعت، پھر سننے بات، کیونکہ لاہوری جماعت جو تھی اس کا موقف پبلک میں کیا ہے کہ وہ غیر احمدیوں کو کافر نہیں کہتے. لاہوری جماعت نے پیش کیا یہ حوالہ تریاق القلوب کا. کہاں پہ پیش کیا؟ ان کی ڈیبیٹ ہوئی راولپنڈی میں، اسے کہتے ہیں مباحثہ راولپنڈی. وہ چھپا ہوا موجود ہے، مباحثہ راولپنڈی چھپا ہوا موجود ہے، اس کو پڑھ لیں آپ. جب کفر اسلام کے مسئلے پہ بات ہو رہی تھی تو یہ حوالہ لاہوریوں نے پیش کیا اور اس کو آگے سے قادیانیوں نے کیا جواب دیا، سنیں ذرا بات. اللہ اکبر. قادیانیوں نے کہا کہ مرزا غلام قادیانی نے جب وہ بات لکھی تھی نا اس کتاب کے اندر، کہاں پہ؟ تریاق القلوب کے اندر، تو اس وقت تک کہ مرزا غلام قادیانی کے نزدیک نبوت کی ایک ایسی تعریف تھی جس کی روح سے مرزا نبی نہیں تھا. آگے وہ کہتے ہیں قادیانی لاہوریوں سے جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کے بعد مرزا غلام قادیانی نے 1901 سے آن ورڈ
کیونکہ نبوت کی ایک نئی تعریف پیش کی تھی اور اس کے مطابق مرزا نبی تھا، تو لہٰذا مرزا غلام قادیانی کو اپنے نہ ماننے والوں پہ اپنا موقف تبدیل کرنا لازمی تھا۔ یہ جواب دیا قادیانیوں نے لاہوریوں کو، یہ مباحثہ چھپا ہوا، آپ پڑھ لیں اس کو ذرا جا کے۔ اور آج یہ لوگوں کے سامنے دیکھیں کیا باتیں کر رہے ہیں، یعنی آج جو قادیانی جماعت ہے نا، ذرا سنیں لطف کی بات دیکھیں ذرا، آج کی قادیانی جماعت لاہوری جماعت کا موقف بیٹھ کے اپنے ٹی وی پہ پیش کرتی ہے اور اپنے چینل پہ پیش کرتی ہے، حالانکہ لاہوری جماعت کا یہ موقف ماضی میں یہ رد کرتے رہے، اس پہ کتابیں لکھتے رہے۔ کلمات الفصل اور آئینہ صداقت، یہ کتابیں بنیادی طور پہ لاہوریوں کو جواب دینے کے لیے لکھی گئی تھی، اندازہ کر لیں ذرا، آگے چلیں جناب ذرا۔ اچھا جناب، یہ اب مرزا غلام قادیانی کا بیٹا دوسرا خلیفہ مسلم موعود وہ آ گیا جناب، سن لیں ذرا۔ مسلم موعود جو ان کا تھا، اس کی جو کتابیں ہیں ان کو جمع کیا گیا ہے انوار العلوم کے نام سے، اس کی 26 جلدیں ہیں، اور اس کی جلد نمبر 6 کے اندر صفحہ نمبر 151 پہ وہ کیا، اور یہ ٹاپک وہی ہے کفر اسلام کا مسئلہ، وہ کیا کہتا ہے کہ مسیح موعود کی تحریرات سے، مسلم موعود نے مسیح موعود کی تحریرات سے ثابت کیا ہے، کیا ثابت کیا ہے؟ کہ جو لوگ مسیح موعود کو کافر تو نہیں کہتے مگر آپ پہ ایمان بھی نہیں لاتے، وہ بھی انہی لوگوں کے ساتھ شامل ہیں جو آپ کو کافر کہتے ہیں۔ بتائیں ذرا، یعنی ابھی وہی بات جو مرزا غلام قادیانی نے کی، بالکل وہی بات کا بیٹا کر رہا ہے کہ جناب یہ دونوں ایک کیٹیگریز ہیں، مرزا غلام قادیانی کو کافر کہنا یا مرزا غلام قادیانی کو نہ ماننا، دونوں ایک بکٹ میں آتے ہیں۔ آگے دیکھیں جناب، اسی کتاب کے اندر جو ان کا مسلم موعود ہے، اس کے صفحہ نمبر 151 پہ، اس کتاب کا نام ہے آئینہ صداقت، ٹھیک ہے، وہ لکھتا ہے، یہ دو نام یاد رکھیں آپ، کلمات الفصل مرزا بشیر احمد ایم اے کی اور آئینہ صداقت اس مسلم موعود کی، یہ دونوں کتابیں انتہائی پڑھنے والی اگر آپ نے ان کے حقیقی موقف کو جاننا ہو ان موضوعات کے اوپر۔ اچھا جناب، وہ کہتا ہے جناب کہ مسلم موعود صاحب فرما رہے ہیں، وہ شخص جو آپ کو کافر کہتا ہے یا جو آپ کو کافر تو نہیں کہتا مگر آپ کے دعویٰ کو نہیں مانتا، کافر قرار دیا گیا ہے، بلکہ وہ بھی جو آپ کو دل میں سچا قرار دیتا ہے، زبانی آپ کا انکار بھی نہیں کرتا، لیکن ابھی بیعت کرنے میں کچھ توقف کر رہا ہے، یعنی کچھ انتظار کر رہا ہے، وہ بھی کافر ہے۔ یہ سارے بندے ایک کیٹیگری میں جناب آ چکے ہیں، کافر قرار دینے والا، نہ ماننے والا، وہ بندہ جو مرزا کو سچا سمجھے اور زبان سے مرزا کا انکار بھی نہ کرے، لیکن اگر وہ بھی مرزا کی بیعت نہیں کرے گا وہ بھی کافر ہے۔ یہ ان کی انتہا ہے، لیکن پبلک نیریٹو دیکھ لیں آپ۔ اور یہ جو مضمون ہے، اس مضمون کے حوالے سے میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ مسلم موعود نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ جو مضمون لکھا ہے نا میں نے، جس میں نے ساری باتیں کی ہوئی ہیں، یہ خلیفہ اول نے پڑھا ہوا ہے، یہ انہی کا موقف ہے، یعنی اس کے اوپر ایک اور گواہی کس کی ہے؟ خلیفہ اول کی۔ ذرا دیکھیں اس کو ذرا، مسلم موعود صاحب فرما رہے ہیں اپنی اسی کتاب کے پیج نمبر 149 پہ، یہ مضمون وہ میں نے تحریر کیا ہے مگر اس لحاظ سے خلیفۃ المسیح یعنی حکیم نور الدین نے اسے بار بار دیکھا ہے اور اس کی اصلاح اپنے قلم سے فرمائی ہے، آپ کا مضمون ہی کہا جا سکتا ہے۔ تو مرزا بشیر الدین محمود، ان کا مسلم موعود، ان کا دوسرا خلیفہ کیا کہہ رہا ہے کہ جہاں پہ میں نے یہ باتیں کی ہے نا کہ مرزے کو نہ ماننا، اس کو کافر قرار دینا یا اس کو سچا سمجھ کے بھی نہ ماننا، یہ سارے ایک کیٹیگری میں ہیں۔ یہ وہ کہتا ہے یہ مضمون خلیفہ اول نے پڑھا ہے، اور پھر پڑھ کے کیا کہا تھا وہ بھی سن لیں ذرا، اسی کتاب کے پیج نمبر 151 پہ مرزا بشیر کہتا ہے کہ یہ ہے خلاصہ میرے اس مضمون کا، جسے حضرت خلیفۃ المسیح الاول یعنی حکیم نور الدین نے 2 دفعہ پڑھا اور اسے اپنے قلم سے بعض جگہ اس کی اصلاح کی اور لکھا کہ اس مضمون سے مجھے کوئی اختلاف نہیں۔ پہلا خلیفہ حکیم نور الدین کہہ رہا ہے کہ جو مضمون مرزا بشیر الدین محمود نے لکھا ہے جو کہ مسلم موعود اور خلیفہ ثانی بنا، وہ کہتا ہے کہ اس کے مضمون سے مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یعنی یہ جو بات ہے کہ مرزا کو نہ ماننا یا مرزا کو کافر قرار دینا یا مرزا کو سچا ماننا، اس کا انکار بھی نہ کرنا لیکن بیعت نہ کرنا، یہ سارے ایک کیٹیگری میں آتے ہیں۔ یہی بات مرزا غلام قادیانی کر رہا ہے، یہی بات دوسرا خلیفہ کر رہا ہے، اسی بات سے پہلا خلیفہ ایگری کر رہا ہے، اور ابھی اسی بات سے ان کے جو کمر الانبیاء بھی ایگری کریں گے آپ کے سامنے۔ یہ لے جناب، یہ آگے اب کون آپ کے سامنے کمر الانبیاء کی گواہی بھی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں، اب اس بات کو سنیے گا بہت دھیان سے، اس میں ایک اور کیٹیگری ایڈ کر دے گا، میری بات آپ وہ سنیے دھیان کے ساتھ۔ یہ والی کہتے ہیں کہ چونکہ یہ کلمات الفصل کا صفحہ نمبر ہے 166، کہتے ہیں کہ چونکہ غیر احمدیوں میں بہت سے ایسے لوگ تھے جو ظاہر طور پہ مسیح موعود پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے تھے اور آپ کو مسلمان سمجھتے تھے۔ اب کس کیٹیگری کی بات ہو رہی ہے کہ کافر بھی نہیں کہہ رہے مرزے کو اور مرزے کو مسلمان بھی سمجھ رہے ہیں۔ آپ نے ایسے لوگوں پہ حجت پوری کرنے کے لیے کو کہا کہ چونکہ تم ان لوگوں کو مسلمان سمجھتے ہو جو مرزا غلام قادیانی کو کافر قرار دے چکے ہیں، اس لیے ثابت ہوا کہ تم بھی مجھے کافر سمجھتے ہو، ورنہ تمہاری نظروں میں جو لوگ میری تکفیر کر کے کافر ہوئے ہرگز مسلمان نہ ہوتے، پس میرے مکفرین کو مسلمان سمجھ کے تم خود کافر ہو گئے ہو۔ لیکن جناب یہ وہ کیٹیگری، یہ ان لوگوں کی کیٹیگری ہے کہ جو مرزا غلام قادیانی کو کافر قرار دینے والوں کو کافر نہیں کہہ رہے، وہ بھی کافر ہو چکے ہیں، حالانکہ وہ مرزے کو سچا کہہ رہے ہیں،
صرف ایک جرم ہے. وہ کیا جرم ہے؟ کہ وہ مرزا غلام قادیانی کو کافر کہنے والوں کو کافر نہیں کہتے. مرزا بھی کہہ رہا ہے، اس کا بیٹا بھی کہہ رہا ہے، وہ بھی کافر ہے. مجھے بتائیں کون سی کیٹیگری باقی رہ گئی ہے؟ کوئی کیٹیگری باقی رہ گئی ہے آپ کے سامنے؟ آگے چلے ذرا. اور یہ جو اس نے بات کی یہاں پہ، اس بات کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ چونکہ جو شریعت کی بنیاد ہے وہ ظاہر پہ ہے. ٹھیک ہے، اور یہ سارے اس کے حوالے میں نے آگے دے دیے. اب یہ آخری حوالہ اس دھوکے کے بارے میں سن لیں. مرزا غلام قادیانی کا بیٹا اسی کتاب کلمۃ الفصل کے پیج نمبر 171 پہ کہتا ہے کہ چونکہ شریعت کا فتویٰ ظاہر پہ ہے، اس لیے ہر ایک وہ شخص، سن لیں بات کو، ہر ایک وہ شخص جو کسی نبی کی جماعت میں داخل نہیں ہوا کافر ہے. ٹھیک ہو گیا نا؟ آپ کے سامنے حوالہ موجود ہے. پانچواں دھوکہ، یہ بھی ایک بڑا اہم دھوکہ ہے. کہتے ہیں کہ جناب ہم تو غیر احمدیوں کو مہدی کا منکر کہتے ہیں. اور اس بات کو پیش کیسے کرتے ہیں آپ سنیں ذرا. کہتے ہیں ہم غیر احمدی مسلمانوں کو صرف مہدی کا منکر کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے اللہ کے مہدی اور مسیح کو نہیں مانا، مگر ہم انہیں رسول اللہ کا منکر نہیں کہتے. یہ ایک دھوکہ دیا جاتا ہے. چلیں اس کا بھی ذرا پردہ فاش کرتے ہیں جناب. اس کا خلاصہ کیا ہے؟ مرزا غلام قادیانی کو نہ ماننے والوں کا پہلے نبیوں پر بھی ایمان ختم ہو جاتا ہے. یہ مرزا کا عقیدہ تھا. ٹھیک ہے جناب، یعنی یہ بات نہیں ہے کہ مرزا کو نہ ماننے سے مراد ہے کہ مرزا کو نہ ماننا. نہیں، مرزا کو نہ ماننے کا مطلب ان کے نزدیک ہے سارے نبیوں کو نہ ماننا. حوالہ جات اب آپ کو دکھا دیتے ہیں جناب. یہ میں پہلے اس کا ایک نوبل باب آپ کو پیش کر دیتا ہوں کہ مرزا غلام قادیانی جو کہ نبی تھا اور کسی ایک نبی کو بھی نہ ماننا کفر شرعی ہے. میں بھی آپ کو اس کے حوالے جات دکھا چکا ہوں آلریڈی. یعنی انسان ہر لحاظ سے کافر کہلائے گا. یہی عقیدہ مرزا غلام قادیانی کا تھا، یہی پہلا خلیفہ کا تھا، یہی دوسرے کا تھا، یہی مرزا بشیر کا تھا. ٹھیک ہے، مرزا غلام، اور آگے کیا ہے؟ مرزا غلام قادیانی کو نہ ماننا ظاہر ان کی جماعت کے عقیدے کے مطابق ظاہری طور پہ بھی کفر ہے اور باطنی طور پہ تمام انبیاء کا کفر ہے. یعنی مرزا غلام قادیانی کا ظاہری کفر کہلائے گا، مرزا کو نہ ماننا مرزا غلام قادیانی کا ظاہری کفر کہلائے گا، اور سابقہ تمام انبیاء کا باطنی کفر کہلائے گا. اور مرزا غلام قادیانی کو جھوٹا سمجھنے کا مطلب کیا ہے؟ اسلام جھوٹا ہے. اب آپ کو حوالے دکھاتے ہیں. روحانی خزائن والیوم نمبر 18 پیج نمبر 462. مرزا کہتا ہے کہ جو شخص مجھے قبول کرتا ہے وہ تمام انبیاء اور ان کے معجزات کو بھی نئے سرے سے قبول کرتا ہے، اور جو شخص مجھے قبول نہیں کرتا اس کا پہلا ایمان بھی کبھی قائم نہیں رہے گا. ٹھیک ہے جناب، مرزا نے کلیریفائی کر دیا کہ مرزا کو نہ ماننے والے کا پہلا ایمان بھی ختم ہو چکا ہے. اور یہ کیا کہتے ہیں؟ جی مرزا کو نہ ماننے والے مہدی کے منکر ہیں. اور مرزا کیا کہہ رہا تھا آگے دیکھیں ذرا. مرزا کہتا ہے یاد رکھو میں جھوٹا، اسلام بھی جھوٹا ہے. یعنی مرزا کو جھوٹا سمجھنا اسلام کو جھوٹا سمجھنا ہے. مہدی کے منکر کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ. اب آپ کو حوالے پیش کرتے ہیں جناب، واضح، بالکل واضح اس بات پہ حوالے کس کے جناب؟ اسی کفر اور اسلام والے مضمون میں مسلم موعود کا حوالہ. وہ کہتا ہے اپنے اسی کتاب آئینہ صداقت انوار العلوم جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 149. وہ کہتا ہے کہ اب میں اپنے اس مضمون کا خلاصہ اس جگہ دیتا ہوں، یعنی کس مضمون کا؟ کفر اسلام والے مضمون کا، اور بعض خاص فکرات کو نقل بھی کروں گا جس سے ہر شخص یہ نتیجہ نکال سکے گا. کیا نتیجہ؟ کہ میرے مضمون کا اصل مطلب کے خلاف کوئی اور معنی کرنے ممکن بھی ہے کہ نہیں. اور وہ کیا معنی تھے؟ یہ بات سنیں دھیان سے. وہ کیا معنی تھے؟ کہتا ہے کہ اس مضمون کی ہیڈنگ تھی مسلمان وہی ہے جو سب معموروں کو مانے. معمور یہ معموروں کی اصطلاح یوز کرتے ہیں نبیوں کے لیے. یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ مسلمان وہی ہے جو سب نبیوں کو مانے. اور پھر وہ کہتا ہے کہ اور یہ ہیڈنگ اس بات کی کافی شہادت ہے کہ اس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ مرزا صاحب کو جو نہیں مانتا وہ مرزا صاحب کو نہیں مانتا، بلکہ یہ کہ جو مرزا صاحب کو نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے. لے جناب، آئندہ اگر آپ کے سامنے کوئی بندہ یہ بات کرے کہ جی مہدی کے منکر ہیں، یہ دیکھ لے مرزا کا بیٹا کیا کہہ رہا ہے. اور یہ کون ہے؟ مسلم موعود. مرزا غلام قادیانی کی جماعت میں مرزا غلام قادیانی کے بعد جو مین اتھارٹی ہے وہ مسلم موعود ہے، جو کہ اس کی بشارتیں ان کی جماعت کے نزدیک مرزا نے دی ہوئی ہیں. اور مرزا نے کہا تھا کہ یہ جو تھا نا مسلم موعود، یہ ایسے ہے کہ جیسے معاذ اللہ آسمان سے اتر کے آ گیا. معاذ اللہ، یہ وہ بندہ وہ بات لکھ رہا ہے کہ مرزے کو نہ ماننا، نہ ماننے والا بندہ یعنی کہ مرزے کو نہیں مانتا بلکہ مسلمان نہیں ہے. آگے مزید دیکھ لیں اسی کتاب کے صفحہ نمبر 151 پہ اگین وہ لکھتا ہے، مرزا بشیر الدین لکھتا ہے، مسلم موعود جو ان کا تھا، کہتا ہے کہ آخر میں قرآن کریم کے ایک آیت سے استدلال کیا گیا کہ جو لوگ مرزا صاحب کو رسول نہیں مانتے، خواہ آپ کو راست باز ہی منہ سے کہتے ہوں، وہ پکے کافر ہیں. یعنی مرزا غلام قادیانی اگر آپ سچا بھی کہیں گے، اگر آپ اس کو مانتے نہیں ہیں، کیا نہیں کہ نبی نہیں مانتے، مسیح نہیں مانتے، تو آپ پکے کافر ہیں، حقیقی کافر ہیں، شرعی طور پہ کافر ہیں. ٹھیک ہے، آگے وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے خلاصہ میرے اس مضمون کا جسے خلیفۃ الاول نے 2 دفعہ پڑھا، یعنی حکیم نور الدین نے، اور اپنے قلم سے اس کی اصلاح فرمائی اور لکھا کہ اس مضمون سے مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے. اب اسے پڑھ کے خصوصاً ان فکرات کی موجودگی میں جو میں اوپر لکھ آیا ہوں، کہتا ہے کہ کیا کوئی عقل مند انسان یہ گمان کر سکتا ہے کہ خلیفۃ المسیح نے اس کا مطلب یہ سمجھا تھا کہ جو مرزا صاحب کو نہیں مانتا وہ مرزا صاحب کو نہیں مانتا، یعنی وہی بات کہ مہدی کا منکر ہے. وہ اس نے کہا کہ نہیں، مرزا بشیر الدین محمود مسلم موعود کہہ رہا ہے کہ میرے نزدیک اور پہلے خلیفہ کے نزدیک جو مرزا کو نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے. یہ کہنا غلط ہے کہ جو مرزا کو نہیں مانتا وہ مرزا کو نہیں مانتا. یہ وہی بات ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جی مہدی کا منکر ہے. ٹھیک ہے جناب، آگے دیکھ لیں ذرا.
آگے میں نے جیسا آلریڈی بتا دیا کہ یہ جو مضمون اس نے لکھا تھا اس پہ گواہی کس کی ہے؟ خلیفہ اول کی، لہٰذا خلیفہ اول کا بھی یہی موقف تھا۔ آگے چلتے ہیں جناب کہ قمر الانبیاء کا موقف یہی تھا۔ یہ سنیں ذرا بات دھیان سے، یہ جو قمر الانبیاء صاحب ہے جناب اپنی کتاب مضامین بشیر کے جلد اول کے صفحہ نمبر 13 پہ کیا کہتے ہیں؟ ایک شخص اگر کہتا ہے کہ میں نبی کریم کی رسالت پہ ایمان لاتا ہوں، وہ کلمہ گو ہے، اور پھر ہمارا کوئی حق نہیں کہ ہم اس کو ظاہر کے اعتبار سے نبی کریم کا کافر کہیں۔ ہاں اگر وہ کسی اور معمور من اللہ کا ظاہری کفر اپنے اوپر لیتا ہے، یعنی جو بندہ مرزا غلام قادیانی کا ظاہری انکار کر دیتا ہے، تو پھر بے شک جیسا کہ ابھی ثابت کر آیا ہوں کہ اس نے نبی کریم کا بھی باطنی کفر کیا، کیونکہ ایک رسول کے ظاہری کفر سے باقی رسولوں کا باطنی کفر لازم آتا ہے۔ یہ ان کا اصل عقیدہ ہے، مضامین بشیر کی جلد اول کا صفحہ نمبر 13، اور یہ مضمون اسی ٹاپک پہ ہے، کفر اسلام کے حوالے سے۔ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ مرزا غلام قادیانی کا انکار کرنا صرف مرزا غلام قادیانی کا انکار نہیں ان کی جماعت کے بقول، بلکہ تمام رسولوں کا بھی آپ نے باطنی طور پہ کفر کر دیا۔ یعنی کیا مطلب ہوا کہ مرزا غلام قادیانی کا تو ظاہری کفر کر دیا تو ظاہری طور پہ کافر ہو گئے، اور باقی تمام رسولوں کا باطنی کفر کر دیا تو باطنی طور پہ کافر ہو گئے۔ اب ایک بندہ اگر ظاہری بھی کافر ہے باطنی بھی کافر ہے، مجھے بتائیں وہ اسلام کی کس تاریخ میں باقی رہ گیا، وہ کس دائرے میں باقی رہ گیا؟ یہ وہ دھوکہ ہے جو لوگوں کو یہ دیتے ہیں۔ اچھا جناب یہ دیکھیں ذرا ایک اور حوالہ، کلمات الفصل میں صفحہ نمبر 110 پہ مرزا بشیر احمد ایم اے کیا موقف پیش کرتا ہے اپنی جماعت کا؟ کہتا ہے کہ اس آیت کریمہ میں، یعنی کس آیت کریمہ میں؟ سورۃ النساء کی آیت نمبر 150 151 میں، جو میں آپ کو پہلے دکھا چکا ہوں کہ اس کی روح سے مرزا غلام قادیانی کو نہ ماننے والے ان کے نزدیک شرعی طور پہ سارے کافر ہیں۔ کہتا ہے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کھلے الفاظ میں ان لوگوں کا رد کیا ہے جو تمام رسولوں کا ماننا جزو ایمان نہیں سمجھتے۔ آگے کہتا ہے کہ پس اس آیت کے تحت ایک ایسا شخص جو موسیٰ کو تو مانتا ہے عیسیٰ کو نہیں مانتا، عیسیٰ کو مانتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، محمد کو مانتا ہے پر مسیح موعود کو نہیں مانتا، سنیں ذرا بات، نہ صرف وہ کافر بلکہ پکا کافر اور دار اسلام سے خارج ہے۔ پھر کہتا ہے یہ فتویٰ ہماری طرف سے نہیں ہے بلکہ اس کی طرف سے ہے جس نے اپنے کلام میں ایسے لوگوں کے لیے فرمایا کہ اولئک هم الکافرون حقا، کہ وہی لوگ ہیں پکے کافر۔ پھر آگے وہ کہتے ہیں پس غور کرو، یہ کلمات الفصل کا صفحہ نمبر 110 ہے۔ بات سنیں ذرا دھیان سے، یہ کیا کہتے ہیں اپنے بیٹھ کے ٹی ویوں کے اوپر کہ جو مرزا غلام قادیانی کو نہ مانے ہم اس کو مہدی کا منکر کہتے ہیں۔ مرزے کا بیٹا کیا کہہ رہے ہیں؟ اور میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ مرزے کے اس بیٹے نے کہا کہ میں نے وہ بات نہیں لکھی جس پہ مرزا کی تحریر سے گواہی موجود نہ ہو، اور وہ بات اس نے کیا کی؟ اس نے کہا کہ مرزا غلام قادیانی کو نہ ماننے والا نہ صرف کافر بلکہ پکا کافر اور دار اسلام سے خارج ہے۔ بیٹھ کے کرنا ٹی وی کے اوپر جناب مہدی کے منکر کہتے ہیں ہم ان کو۔ ٹھیک ہے آگے چلیں ذرا، دکھا نمبر 6 کہتے ہیں جی کفر کی تو بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں، تو یہ بات بیان کیسے کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جو غیر احمدی مرزا صاحب کا انکار کر کے ایک لحاظ سے تو کافر ہوئے ہیں، مگر ایک لحاظ سے وہ ابھی کافر نہیں ہوئے کیونکہ کفر کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جناب؟ اب آپ کو بتاتے ہیں ان کے مذہب کا خلاصہ، اصل ان کا مذہب کیا ہے۔ احمدی مذہب کے مطابق کفر کی دو قسمیں ہیں، ظاہری کفر اور باطنی کفر۔ ان کے عقیدے کے مطابق مرزا غلام قادیانی کو نہ ماننے والا ظاہر طور پہ کافر ہے کیونکہ اس نے مرزا کا ظاہری انکار کر دیا، اور باطنی طور پہ بھی کافر ہے کیونکہ ان کے بقول وہ باطنی طور پہ تمام پیغمبروں کا منکر ہو چکا ہے۔ اب دیکھ لیں ذرا، یعنی کفر کی دو قسمیں کون سی یہ کرتے ہیں؟ اندر والا دائرہ جس کو یہ کہتے ہیں باطنی، اور باہر والا جس کو کہتے ہیں ظاہری۔ اب ظاہری طور پہ بھی ایک بندہ کافر ہو گیا ان کے عقیدے کے مطابق، اور باطنی طور پہ بھی کافر ہو گیا، تو پھر آپ نے جو کفر کی دو قسمیں کی ہیں ان دونوں کے لحاظ سے بندہ کافر ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب آپ کو حوالے پیش کر دیتے ہیں جناب۔ اچھا جی یہ دیکھیں جناب، یہ حوالہ پیش کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات میں نے کہی تھی کہ مرزا غلام قادیانی کا بیٹا کہتا ہے کہ میں نے مرزا غلام قادیانی کی گواہی کے ساتھ باتیں لکھی ہیں۔ یہ دیکھیں ذرا، کہتا ہے کہ احمدیوں اور غیر احمدیوں کے باہم تعلقات پہ بحث کرنا کوئی آسان، یہ کہاں پہ موجود ہے؟ مضامین بشیر کی جلد اول کا صفحہ نمبر 1، کفر و اسلام کی بحث کرنے سے پہلے اس نے یہ بات کی ہے۔ کہتا ہے کہ احمدیوں اور غیر احمدیوں کے باہم تعلقات پہ بحث کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے، اور ہر ایک کا کام نہیں کہ اس پہ قلم اٹھائے، کیونکہ یہ مضمون قومی نظام سے تعلق رکھتا ہے اور قومی نظام کی پوری ذمہ داری کو سوائے قوم کے لیڈر کے کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ لہٰذا ایسا مضمون جس پہ حضرت اقدس یعنی مرزا غلام قادیانی کی کوئی تحریر شاہد نہ ہو کبھی بھی قوم کے لیے دستور العمل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ جو کچھ لکھوں اس پہ حضرت صاحب کی شہادت ہو، ورنہ میں کیا اور میری بساط کیا۔ ایسا ہی میرا خیال ہے کہ اگر ہر احمدی کوئی مضمون لکھتے ہوئے حضرت صاحب کی کتب کو سامنے رکھ لے تو قوم بہت سی مشکلات سے بچ جائے گی۔ اس نے واضح کیا کہ جو بات وہ کرنے چلا ہے وہ مرزا غلام قادیانی کی تحریروں کی روشنی میں کرے گا۔ آگے اس نے ایک اور بات لکھی تھی، وہ کہتا ہے کہ اس وقت تک، یہ صفحہ نمبر 7 پہ کفر اسلام کی بحث کرنے سے پہلے مرزا بشیر احمد احمد یہ دوسری بات کیا لکھتا ہے؟ کہتا ہے اس وقت تک مسئلہ کفر اسلام پہ بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، میں نے خود بھی اس مضمون پہ ایک مختصر سا رسالہ کلمات الفصل گزشتہ سال لکھا تھا جو چھپ چکا ہے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ ابھی تک اس مسئلہ پہ کچھ اور لکھنے کی گنجائش ہے۔ یعنی یہ جو مضمون لکھا اس نے ایک سال کے بعد 1916 میں، تو اس نے باتوں کو کلیریفائی کرنا چاہا۔ اچھا وہ کہتا ہے کہ
گو عام طور پہ اس کو یعنی کفر اسلام کے مسئلے کو حل شدہ سمجھا جاتا ہے، لیکن بعض لوگ ایسے ہیں کہ جب تک کسی مسئلہ کو نہایت سہل طریق سے بوضاحت بیان نہ کیا جائے وہ نہیں سمجھ سکتے۔ یعنی مرزا غلام قادیانی کا بیٹا بشیر احمد احمد کہہ رہا ہے کہ میں کلمات الفصل میں جو باتیں لکھ چکا ہوں نا، اب میں ان کو آسان الفاظ میں لکھوں گا، اس لیے اس نے اس کتاب میں صرف 8 صفحے میں وہ مضمون لکھا ہے جن میں سے تمام باتیں کی۔ ٹھیک ہوگا جناب؟ اب اس میں باتیں کی کیا ہے؟ ہم ٹاپک کا ڈسکس کر رہے ہیں کہ کفر کی قسمیں ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں جناب ذرا، غیر احمدیوں کا کفر، مضامین بشیر جلد اول کا صفحہ نمبر 11 کہتا ہے کہ جہاں تک قرآن شریف کی آیتوں اور مسیح موعود کی تحریروں اور احادیث نبوی سے پتہ چلتا ہے وہ یہی ہے کہ مسیح موعود کا منکر اسی طرح الہی مواخذہ کے نیچے ہے جس سے اللہ تعالیٰ کے دیگر رسولوں کے منکرین، یعنی جن لوگوں نے پہلے رسولوں کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ اور معاملہ ان کے ساتھ تھا وہی معاملہ کن کے ساتھ ہے کہ جو مرزا غلام قادیانی کا انکار کریں گے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جن لوگوں نے پہلے رسولوں کا انکار کیا وہ کافر تھے کہ نہیں؟ ہر اعتبار سے کافر تھے، تو یہاں پھر آپ جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ آگے چلتے ہیں جناب۔ اب اسی مضمون کے اندر صفحہ نمبر 12 مضامین بشیر جلد اول صفحہ نمبر 12 کہتا ہے کفر کی اقسام ہے جو ہم ذیل میں لکھتے ہیں، سو جاننا چاہیے کہ کفر 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک ظاہری کفر، ایک باطنی کفر۔ ظاہری کفر سے مراد ہے کہ انسان کھلے طور پہ کسی رسول کا انکار کر دے اور اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور نہ مانے، یہ ظاہری کفر ہو گیا۔ جس طرح یہود نے مسیح ناصری کا انکار کیا یعنی عیسیٰ کا انکار کیا، جس طرح کے نصارہ نے آپ سلم کا انکار کیا، اور پھر کہتا ہے کہ خدا اور کہتا ہے کہ باطنی کفر یہ ہے کہ انسان ظاہری طور پہ تو کسی نبی یا رسول کی نبوت پر ایمان کا اقرار کرے اور اس کی امت میں اپنے آپ کو شمار کرتا ہو، لیکن در حقیقت وہ اس نبی کی تعلیم سے بہت دور جا پڑا ہو اور اس کی پیشن گوئیوں پہ پورا ایمان نہ لائے، اور جس شخص پہ ایمان لانے کا خدا نے حکم دیا اس کی تکذیب کرے اور نبی کے احکام کا پابند نہ ہو۔ یعنی اس نے کہا کفر جو ہے ایک ظاہری ہے ایک باطنی ہے۔ اب آگے آپ کو مزید دیکھے واضح کرے گا۔ وہ کہتا ہے کہ یہود نے مسیح کے انکار سے، اب آپ کو وہ جو دونوں کفر تھے ظاہری باطنی اس کی آپ کو وہ وضاحت کرے گا اسی مضامین بشیر کے صفحہ نمبر 13 کے اوپر 13 کہتا ہے یہود نے مسیح کے انکار سے اپنے اوپر 2 کفر لیے، ایک مسیح کا یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا ظاہری کفر یا اور کہتا ہے اور دوسرے موسیٰ یا یوں کہیے کہ مسیح سے پہلے گزرے تمام انبیاء کا باطنی کفر۔ یعنی جب ایک رسول کا ظاہری کفر کیا جائے گا تو اس رسول کا وہ ظاہری کفر ہوگا اور اس سے پہلے والے تمام کا وہ کیا ہوگا؟ باطنی کفر ہوگا۔ یہ ہے 2 قسمیں ظاہری اور باطنی کی۔ آگے وہ کہتا ہے کہ یہی حال نبی کریم کا زمانہ پانے والے نصارہ کا تھا جنہوں نے آپ کا انکار کر کے اس بات پہ مہر لگا دی کہ وہ مسیح ناصری کے ایمان پہ بھی جھوٹے تھے۔ آگے کہتا ہے کہ جو نصارہ ہیں جو عیسائی ہیں ان کے بارے میں کہتا ہے کہ ایک تو ہمارے نبی کا ظاہری کفر کرتے ہیں اور مسیح ناصری اور تمام انبیاء کا باطنی کفر کرتے ہیں۔ اس بات کو آپ سمجھے دھیان سے، وہ آپ کو مثال دے کے بات سمجھا رہا ہے کہ جس طرح کے جو عیسائی ہیں انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کفر کیا تو یہ آپ کا ظاہری کفر انہوں نے کیا اور آپ سے پہلے تمام رسولوں کا باطنی کفر کیا۔ یہ اس نے بات کیوں کی ہے آگے آپ خود وہ بات واضح کرے گا۔ دیکھیں ذرا، ایک شخص اگر یہ کہتا ہے کہ میں نبی کریم پہ ایمان لاتا ہوں، یہ وہی جو میں نے پہلے آپ کو والا پیش بھی کیا تھا، اور وہ کلمہ گو ہے، تو پھر ہمارا کوئی حق نہیں ہے اس کو ظاہری طور پہ نبی کریم کا کافر کہیں۔ ہاں اگر وہ کسی اب یہ دیکھیں اس نے پہلے یہودیوں کی بات کی پھر عیسائیوں کی بات کی، اب مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں۔ کہہ رہے ہاں اگر وہ کسی معمور من اللہ کا ظاہری کفر اپنے اوپر لیتا ہے تو بے شک جیسے ابھی ثابت کرایا ہوں کہ نبی کریم کا بھی باطنی کفر انہوں نے کیا، کیونکہ ایک رسول کا ظاہری کفر باقی رسولوں کا باطنی کفر۔ یہاں تک کیا بات ہوئی کہ مرزا غلام قادیانی کا ظاہری کفر کیا امت مسلمان ان کے بقول، اور باقی پچھلے تمام رسولوں کا باطنی کفر کر دیا۔ آگے آپ کو ایک بات مزید واضح کرے گا۔ وہ کہہ رہے کہ مسیح محمدی یعنی کون؟ مرزا غلام قادیانی۔ مسیح محمدی کی بعثت دلیل ہے اس بات کی کہ امت محمدیہ میں خود محمد کا کفر شروع ہے، مگر وہی باطنی کفر، کیونکہ ظاہری کفر ان پہ عائد نہیں ہو سکتا جب تک وہ اسلام سے ظاہراً طور پہ ارتداد کی راہ اختیار نہ کرے۔ پس ہماری پوزیشن بالکل واضح ہے۔ کن کی؟ احمدیوں کی۔ کیا وہ ہے؟ ہم غیر احمدیوں کو حضرت مسیح موعود کا کافر سمجھتے ہیں، ظاہری کافر، اور آپ کے سوا کسی اور رسول کا وہ ظاہری کافر نہیں ہے، اور نہ ان کو ہم کہتے ہیں ہاں مگر مسیح موعود کا کفر ہم کو اتنا ضرور بتاتا ہے کہ آپ کے منکرین میں محمد الرسول اللہ کا باطنی کفر شروع ہے۔ یعنی مرزا غلام قادیانی کا ظاہری کفر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باطنی کفر، یہ وہ ہے 2 کفر کی قسمیں جن کا اطلاق یہ کس پہ کرتے ہیں؟ غیر احمدیوں پہ۔ آگے جناب آپ کو ایک اور حوالہ پیش کر دیں، یہ سارے میں آپ کو اس مضمون میں سے ترتیب سے باتیں بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اسی مضمون کا صفحہ نمبر 14 کہتا ہے یہی وجہ ہے کہ مسیح موعود نے حقیقت الوحی میں فرمایا کہ جو مجھے نہیں مانتا وہ خدا رسول کو بھی نہیں مانتا۔ آگے مرزا بشیر احمد احمد کہتا ہے جس کا یہی مطلب ہے کہ میرا ظاہری کفر خدا اور رسول کا باطنی کفر ہے۔ یعنی میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو کفر کی 2 قسمیں یہ کرتے ہیں
کہ ظاہری کفر اور باطنی کفر، ان دونوں کے حوالے سے یہ تمام غیر احمدی مسلمانوں کو کافر قرار دیتے ہیں۔ ظاہری کفر کس کا؟ مرزا غلام قادیانی کا، اور باطنی کس کا؟ اللہ کا، اس کے رسول کا اور تمام پیدل رسولوں کا۔ ٹھیک ہے جناب، اب اس کو ہم جناب آپ کو آخری حوالہ پیش کر دیتے ہیں، کیونکہ اس مضمون کا یہ آخری صفحہ ہے۔ مرزا بشیر احمد ایم اے کے کفر و اسلام کے مضمون کا آخری پیج آپ کو پڑھ کے نہیں بتا دیتے ہیں۔ کہتا ہے کہ اس طرح غیر احمدیوں کو، یعنی ابھی کلمات الفصل اور جو اس نے مضمون لکھا، ان دونوں کو ملا کے خلاصہ آپ کو خود بتائے گا۔ وہ کہتا ہے اس طرح غیر احمدیوں کو ہم مسیح موعود کے انکار کی وجہ سے کافر سمجھتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسیح موعود کے ظاہری طور پہ کافر ہے اور محمد رسول اللہ اور باقی رسولوں کے باطنی کافر ہے۔ پھر آگے کہتا ہے کہ اسی حقیقت کی طرف اشارہ مسیح موعود نے اس تحریر میں کیا کہ کفر کی دو قسمیں ہیں۔ یہ عبارت کہاں سے لائے؟ حقیقت الوحی سے۔ کہتا ہے کفر کی دو قسمیں ہیں، اول یہ کہ ایک شخص اسلام کا انکار کر دے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا رسول نہ مانے، اور دوم یہ کہ وہ مسیح موعود کو نہیں مانتا۔ آگے مرزا بشیر کہتا ہے کہ مرزا غلام قادیانی نے آگے سے رزلٹ کیا نکالا؟ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ دونوں قسم کے کفر ایک قسم میں داخل ہے، یعنی اسلام کا انکار کرنا یہ کفر کی ایک قسم بتا رہا ہے مرزا غلام قادیانی، اور مرزا غلام قادیانی کا انکار کرنا یہ کہتے دوسری قسم ہے۔ آگے مرزا غلام قادیانی کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ مرزا غلام قادیانی نے خود واضح کر دیا کہ یہ دونوں باتیں ایک قسم میں داخل ہیں، کفر کفر، یعنی کفر پلس کفر از اکول ٹو کفر۔ ٹھیک ہو گیا، کیونکہ کفر پلس کفر از اکول ٹو مسلمان نہیں ہو سکتا بھائی۔ ٹھیک ہے، آگے وہ کہتا ہے کہ مرزا غلام قادیانی نے حقیقت الوحی کے صفحہ نمبر 163، یعنی جو اصل کتاب ہے اس کا پیج 163 پہ کیا لکھا ہے؟ جو مجھے نہیں مانتا وہ خدا رسول کو بھی نہیں مانتا۔ اب آگے جناب یہ آخری پیراگراف ہے جو مرزا بشیر احمد ایم اے کی ساری سمجھ کا خلاصہ آپ کو بتا رہا ہے۔ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کہاں پہ ہم نے غلطی کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ان سب حوالوں کو یکجائی طور پہ نظر ڈالنے سے صاف پتہ لگتا ہے کہ مسیح موعود مرزا غلام قادیانی اپنے ظاہری کفر کو باطنی طور پہ محمد رسول اللہ بلکہ خود ذات باری تعالیٰ کا کفر قرار دیتے ہیں۔ وَهُوَ الْمُرَاد، یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ جو مرزا غلام قادیانی کی اگر تمام تحریروں کو، یہ سنیں میری بات دھیان سے، کیونکہ مرزا غلام قادیانی کی تحریریں ہر طرح کی ہیں، تو مرزا غلام قادیانی کا بیٹا کفر اور اسلام کے ذیل میں جو مضمون ہے وہ کہہ رہا ہے کہ مرزا غلام قادیانی کی تمام تحریروں کو اگر آپ اکٹھا کر کے دیکھیں، یکجائی نظر ڈالیں، تو خلاصہ کیا ہے کہ مرزا غلام قادیانی کے نزدیک مرزا غلام قادیانی کا انکار کرنا مرزا غلام قادیانی کا ظاہری کفر کہلائے گا، اور محمد رسول اللہ اور اللہ تعالیٰ کا باطنی کفر۔ آگے وہ کہتا ہے کہ وَهُوَ الْمُرَاد، کہتا ہے یہ ہے مراد اس سارے مضمون۔ یہ کلمات الفصل کا اور اس مضمون کا خلاصہ مرزا بشیر احمد ایم اے نے خود آپ کو بتایا ہے۔ آخری جو ان کا 7واں دھوکہ ہے کہ کفر دون کفر، یہ اصطلاح آپ نے یاد رکھنی ہے۔ یہ آخری بات سن لے دھیان سے، مرزا غلام قادیانی کی جو جماعت ہے وہ آپ سے یہ کہتی ہے کہ کفر دون کفر کی ایک اصطلاح مسلمان علماء کی کتابوں میں ملتی ہے۔ یہ بات سن لیں دھیان کے ساتھ آپ سب لوگ، جو مسلمان علماء نے کفر دون کفر، کفر کے علاوہ ایک کفر، یعنی بڑے کفر سے چھوٹا کفر، اسے کہتے ہیں کفر دون کفر، یہ اصطلاح مسلمان علماء نے وہاں پہ استعمال کی ہے جہاں پہ ایک آدمی اسلام کے تمام ارکان اور ایمان کے تمام ارکان پہ ایمان رکھتا ہے، یعنی وہ مکمل طور پہ ایمانیات کی شرائط کو پورا کرتا ہے، لیکن اس کے عمل کے اندر کوتاہی ہے، یعنی وہ ایسے اعمال کا ارتکاب کر رہا ہے کہ جو حدیث کی روح سے کفر والے اعمال ہیں، عقیدے کا کفر نہیں، کفر والے اعمال۔ مثال کے طور پہ شراب نوشی کر رہا ہے، زنا کاری کر رہا ہے، چوری چکاری کر رہا ہے، تو حدیث کی روح سے ایسا بندہ جب وہ عمل کر رہا ہوتا ہے، اس عمل کے دوران اس کا ایمان اس سے نکل جاتا ہے، تو اس کفر کو، یعنی جب ایمان نکل گیا تو کفر ہے نا، تو لیکن اس کفر کو اس لمحات کے اندر کیا کہا گیا ہے؟ کفر دون کفر، یعنی ایک کفر والا عمل کرنا، نہ کہ عقیدے کا کفر۔ عقیدے کے اعتبار سے وہ بندہ، یعنی جو کفر دون کفر کی بات ہے وہ عقیدہ کے اعتبار سے کفر کی بات نہیں ہے، بلکہ وہ اعمال میں کمی کوتاہی کی بات ہے۔ ٹھیک ہوگا جناب، یہ بات آپ اس کو یوں سمجھیں۔ پھر آگے سے آپ کو یہ قادیانی ایک مثال دیتے ہیں کہ جس نے نماز کی حدیث میں جس نے نماز کو ترک کیا اس نے کفر کیا۔ میری بات سن لیں دھیان سے، اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ آپ کے نزدیک غیر احمدی مسلمانوں کا جو کفر ہے وہ اس حدیث والا کفر ہے، کہ جیسے حدیث بات ہے کہ جس نے نماز کو ترک کیا اس نے کفر کیا، مجھے ایک بات بتائیں ذرا، جو آپ کے احمدی لوگ ہیں کیا وہ نماز ترک نہیں کرتے؟ تو پھر تو وہ بھی کافر ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ ڈنڈی مار رہے ہیں، کچھ دھوکہ آپ کو دے رہے ہیں۔ جو آدمی حکم نماز کا انکار کر دے، یعنی کہے کہ نماز ہے ہی نہیں ہے، یا نماز کا مذاق اڑا دے، وہ بندہ تو پکا کافر ہو گیا، اسلام کے دائرے سے خارج ہو گیا۔ لیکن جو بندہ عملی طور پہ نماز کے قیام میں کوتاہی کرتا ہے، ایسے بندے کے کفر کو آپ کیا کہیں گے؟ کفر دون کفر، یعنی وہ کفر والی ایک عمل کا ارتکاب کر رہا ہے لیکن عقیدے کے اعتبار سے وہ مسلمان ہے۔ تو یہ اصل مفہوم ہے کفر دون کفر کا۔ اب چونکہ یہ مسلمان علماء کی کتابوں میں پایا جاتا ہے تو اس کو استعمال کرتے ہیں اپنے دھوکے اور فراڈ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے۔
احمدیوں کے نزدیک کفر دون کفر سے کیا مراد ہے؟ میں ابھی آپ کو ایک آخری حوالہ پڑھ کے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، آپ خود فیصلہ کر دیں اس سے کیا مراد ہے۔ یہ دیکھیں جناب ذرا، اسی کتاب کے یعنی کلمات الفصل کے صفحہ نمبر 181 پہ ذرا سنیں بات۔ لاہوریوں نے کہا، اندازہ کر لیں ماضی میں لاہوری یہ باتیں کرتے تھے اور قادیانی ان کا جواب دیتے تھے، اور آج قادیانی وہی باتیں پیش کرتے ہیں اپنے عقیدے کے طور پہ جھوٹ بولنے کے لیے۔ اب دیکھیں ذرا، لاہوریوں نے جب یہ بات کی نا کفر دون کفر والی، تو اس کا جواب قادیانیوں نے کیا دیا سن لیں ذرا۔ باقی رہا کفر دون کفر کا مسئلہ، جس پہ مولوی محمد علی صاحب نے بہت زور دیا ہے، اور اس سے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام کے اندر بھی کفر کے درجے ہیں۔ آگے سے مرزا بشیر کہتے ہیں ہم اس کا انکار نہیں کرتے بلکہ اس کے قائل ہیں۔ ہاں، ہم مولوی محمد علی صاحب کی طرح اسلام کی حد کے اندر اس کے قائل نہیں ہیں، بلکہ ہمارا ایمان ہے کہ کفر دون کفر حدود اسلام سے باہر کے لیے، یعنی قادیانیوں کا جو نظریہ ہے کفر دون کفر کا، وہ کیا ہے کہ کفر دون کفر اسلام سے باہر کی چیز ہے۔ کیا مطلب؟ ابھی آپ کو واضح کرے گا وہ، یعنی اسلام کے اندر کفر کے کوئی درجے نہیں۔ اب بتائیں ذرا، یعنی یہ قادیانی مربی آپ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں کہ اسلام کے اندر رہتے ہوئے بھی بندہ کسی قسم کے کفر کا ارتکاب کر کے کفر دون کفر کے ذیل میں آ جاتا ہے۔ جھوٹ بولتے ہیں۔ مرزا بشیر آپ کو کیا بتا رہا ہے؟ مرزا بشیر آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ یہ ارتکاب کرنے والے جو کفر دون کفر ہے وہ اسلام سے باہر کی چیز ہے، وہ کفر کے درجات ہیں، اسلام کے اندر کی چیز نہیں ہے۔ کہتا ہے کہ بلکہ دارا اسلام میں اسلام ہی اسلام ہے، اسلام کی حدود کے اندر اسلام دونا اسلام، ایمان دونا ایمان ضرور ہے۔ پھر کہتا ہے کہ اسی طرح اب آپ کو بتا رہا ہے کہ کفر دونا کفر جماعت احمدیہ کے نزدیک کیا ہوتا ہے۔ کہتا ہے اسی طرح کفر کی حدود میں کفر دون کفر ہے، یعنی جو لوگ اسلام سے باہر ہیں ان کے کفر میں فرق ہے۔ مثلا دہریہ لوگ ہم سے بہت دور ہیں، کیونکہ رسول تو بجائے خود رہے وہ خدا کی ہستی کے بھی قائل نہیں ہے۔ کہہ رہا جو دہریہ لوگ ہیں وہ قادیانیوں سے زیادہ دور ہیں۔ کہتا ہے لیکن ان کی نسبت ہندو ہم سے قریب ہیں، کیونکہ وہ توحید کو مانتے ہیں۔ پتہ نہیں کس توحید کو ہندو مانتے ہیں بھائی۔ پھر کہتا ہے پھر ہندوؤں کی نسبت یہود قریب تر ہیں، کیونکہ وہ خدا کو بھی مانتے ہیں اور بہت سے رسولوں کو بھی مانتے ہیں۔ پھر کہتا ہے یہود کی نسبت نصارہ زیادہ قریب ہیں، کیونکہ ان کے ایمان میں ایک رسول کی زیادتی ہو گئی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی۔ پھر کہتا ہے کہ نصارہ کی نسبت غیر احمدی مسلمان ہم سے اور قریب ہیں، کیونکہ سوائے مسیح موعود کے اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ آگے وہ کہتا ہے یہ ہے کفر دون کفر کے اصلی معنی، نہ یہ کہ آپ اسلام کے اندر ہی کفر کے درجے شمار کرنے لگ جائیں۔ دیکھیں اس نے کتنا واضح کیا، اس نے جتنے بھی کفر دون کفر کی مثالیں آپ کو دی ہیں اس نے ساری کفار کی مثالیں دی ہیں، اور آپ دیکھ لیں اس نے مسلمانوں کو کن کے ساتھ کمپیئر کیا ہے؟ عیسائیوں کے ساتھ۔ یعنی جیسے عیسائی ایک رسول کا انکار انہوں نے کیا ہوا ہے، اسی طرح مرزا غلام قادیانی کا انکار کرنے والے ہیں۔ تو بہرحال بات آپ کو کیا دکھانا چاہ رہا تھا کہ کفر دون کفر ایک مکمل فراڈ ہے۔ مسلمان علماء نے جو اس کی وضاحت کی میں نے آپ کو بتا دی کہ وہ عملی طور پہ کفر کی بات کرتے ہیں، عقیدے کے کفر کی بات نہیں کرتے۔ لیکن میں نے جماعت احمدیہ کا موقف آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ جماعت احمدیہ کے موقف کے مطابق کفر دون کفر کے معنی کیا ہوتے ہیں کہ کفر کے اندر کے درجات، نہ کہ اسلام کے اندر کے درجات۔ ٹھیک ہوگا جناب؟ اور انشاءاللہ مجھے اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے کہ آپ کے سامنے ان باتوں سے انشاءاللہ آپ کو بات کی کلیئرٹی ہوئی ہوگی۔